ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے، اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہے، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت معذرت، گلا تھوڑا سا وہ ہوا ہے خراب، تو بار بار اٹکتی رہی ہوں، معذرت اس کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر کثیرا نوشین جی، بہت خوبصورت تلاوت تھی۔ عزیز ساتھیوں، اب وقت ہے ہمارے آج کے لٹریچر کا، آئیے اس کو ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے کتاب کارکنوں کے باہمی تعلقات کا دیباچہ، ہم نے پچھلی دفعہ کمپلیٹ کیا تھا، اور آج ہم اس کا حصہ اول اسلامی تحریک میں کارکنوں کے باہمی تعلقات پڑھیں گے۔ امید آپ کو یاد ہے کہ یہ کتابچہ خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور آج ہم اس کو سمجھنے کی، اس کے حصہ اول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو پہلا پارٹ ہے اس کی ریڈنگ میں خود کر دیتی ہوں، بقیہ پارٹس کی ریڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ میرے ساتھی کریں گے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ اسلامی تحریک ایک اجتماعی انقلاب کی داعی ہوتی ہے، اس لیے اس کا یہ فریضہ بالکل اولین اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو عام طور پر تمام انسانوں سے اور خاص طور پر باہم ایک دوسرے کے ساتھ صحیح بنیادوں پر مربوط کر دے۔ اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات کو قرآن اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، سورہ الحجرات آیت 10۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ صرف 3 الفاظ کا ایک مختصر سا فقرہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باہمی تعلقات کی بنیاد، اصولی حیثیت، اہمیت اور گہرائی ظاہر کرنے کے لیے یہ بالکل کافی ہے، اور اس معاملے میں اسے ایک اسلامی تحریک کے چارٹر کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی تحریک میں افراد کا باہم گر رشتہ ایک اصولی رشتہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ و فکر کی یگانگت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور نسب العین کی یکسانیت اس کی بنیاد بنتی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ ایمان کا اشتراک ہوتا ہے جو اس میں رنگ بھرتا ہے۔ نیز اصولی رشتہ ہونے کی بنا پر یہ کوئی روکھا سوکھا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں استحکام، گہرائی اور شدید محبت سموئی ہوتی ہے۔ اس کو صرف 2 بھائیوں کا باہمی تعلق ہی ظاہر کر سکتا ہے، اور یہی تعلق ہے جو اخوت کہلاتا ہے۔ ایک اصولی رشتے کو اسلام جو وسعت و استحکام اور جذبات بخشتا ہے، اس کی ترجمانی کے لیے اخواہ سے بہتر اور کیا لفظ ہو سکتا ہے۔ اسلامی تہذیب میں ایمان کا تصور صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان چند ماہ بعد
تبھی حقائق کا اقرار کر لے اور بس، بلکہ یہ ایک ہماگیر حیثیت کا حامل ہے. یہ ایک عقیدہ ہے جو قلب پر چھا جاتا ہے اور رگوں میں خون کی طرح گردش کرنے لگتا ہے. یہ ایک جذبہ ہے جو سینے کو مضطرب و متلاطم رکھتا ہے. ایک فکر ہے جو ذہن و دماغ کا سانچہ ہی بدل دیتا ہے. ایک عملی نظام کی قوت نافذہ ہے جو تمام اعضاء و جوارح کو اپنے تسلط میں لے کر پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے. جو ایمان اتنا وسیع الاثر ہو، اس کی گرفت سے انسانوں کے باہمی تعلقات کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی سوائے ایک بہت معمولی جزو کے عبارت ہے انسان اور انسان کے باہمی تعلقات سے. اس لیے یہ ایمان اپنے ماننے والوں کو تمام انسانوں سے عموماً اور ایک دوسرے سے خصوصاً تعلقات قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اور پھر ایک طرف ان تعلقات کو عدل و احسان کی بنیاد پر قائم کرنے کے لیے وہ ایک اجتماعی نظام حیات اور ایک تہذیب کی صورت گری کرتا ہے، اور دوسری طرف حقوق و فرائض پر مشتمل ایک ضابطہ تجویز کر کے دیتا ہے تاکہ ہر فرد اپنے اپنے مقام پر اس کو عمل میں لائے. اور اس طرح جو لوگ رشتہ ایمان میں منسلک ہو وہ ایک دوسرے سے اس طرح جڑ جائیں جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ سے جڑ جاتی ہیں، جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ اس ایمان کی اصولی حیثیت کا لازمی تقاضا ہے جس کے لیے انسانی فطرت مطالبہ کرتی ہے اور جس پر عقل شہادت دیتی ہے. جو لوگ ہر رنگ اتار کر صرف اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، تمام اطاعتیں ترک کر کے صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہر باطل سے کٹ کر صرف حق سے جڑ جاتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے یکسو ہو جاتے ہیں، وہ بھی اگر ایک سرے سے مربوط نہ ہوں گے، متفق نہ ہوں گے اور محبت کے تعلقات قائم نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ میں اس کو پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں لائن کو، یہ بہت اہم لائن ہے، اس کو ٹھیک پڑھنا چاہوں گی. جو لوگ ہر رنگ اتار کر صرف اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، تمام اطاعتیں ترک کر کے صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہر باطل سے کٹ کر صرف حق سے جڑ جاتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے یکسو ہو جاتے ہیں، وہ بھی اگر ایک دوسرے سے مربوط نہ ہوں گے، متفق نہ ہوں گے اور محبت کے تعلقات قائم نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ نصب العین کے لیے یکسوئی سے زیادہ بڑی کون سی قوت ہے جو انسان کو انسان سے جوڑ سکتی ہو؟ اس یکسوئی کا ایک ایک تقاضا اور راہ حق کی ایک ایک منزل اس تعلق کو ایک زندہ حقیقت میں تبدیل کرتی چلی جاتی ہے. جو آدمی صرف حق کے لیے خود کو وقف کر دے وہ اس راہ پر چلنے والوں میں سے ایک ایک کی محبت، ہمدردی، تسلی اور سہارے کا ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے. اگر اس راستے پر اسے یہ نعمت بھی نہ ملے تو یہ اتنی بڑی کمی ہوگی جس کی تلافی کسی طرح بھی ممکن نہ ہوگی. عزیز ساتھیوں، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹیکسٹ. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ میں سے کس کس نے اس ٹیکسٹ کو پڑھا ہے. پلیز مجھے جلدی سے ایک رسپانس، کوئک رسپانس چاہیے ریٹن. اچھا، الحمدللہ، ٹھیک ہے. اچھا جی ساتھیوں، جیسا ہم نے پچھلی کلاس میں انٹروڈیوس کرایا تھا کہ ہماری کلاس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم پہلے ٹیکسٹ پڑھا کریں گے، پھر اس سے متعلق جو سوالات دیے گئے ہیں گروپ میں، کلاس گروپ میں، ان کو ڈسکس کیا کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ان سوالات
کے نتیجے میں جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ الحمدللہ اتنی جامع اور اتنی فائدہ مند ہو کہ ہم جب اس کلاس سے اٹھیں تو لٹریچر کے ساتھ ساتھ جو ساتھیوں نے حصہ ڈالا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے فہم کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں، اس سے ہم استفادہ کر سکیں، اس سے ہم وہ خوشی حاصل کر سکیں کہ جب ہماری کلاس ختم ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ آج ہمارے پاس حاصل کی ایک گریٹ فیلنگ ہے. ٹھیک ہے، تو اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہمارا جو پہلا سوال تھا عزیز ساتھیوں، ٹیم ورک کیا ہوتا ہے. میں نے جیسے پچھلی کلاس میں بھی بات رکھی تھی، آج پھر رکھ دیتی ہوں کہ ہمارے جو سوالات ہیں بعض اوقات ڈائریکٹ اور بعض اوقات انڈائریکٹ لٹریچر سے متعلق ہوا کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہم ایک ٹیم ورک میں جڑے لوگ ہیں تو ہمیں ٹیم ورک سیکھنے میں انشاءاللہ اس سے مدد ملے گی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے. کوئک آنسرز اگر آئیں گے تو ہم اپنے اس سوال نامے کو جلدی کمپلیٹ کر پائیں گے. جی سمرین پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیم ورک کارکنان کا مل کر کام کرنا، یعنی مل کر کام کرنا افراد کا ٹیم ورک کہلاتا ہے. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ پیاری سمرین. اچھا، ساتھی نے لکھا کہ مل کر اور ملا کر چلنا. زاہدہ جی نے لکھا ہے کسی بنیادی عقیدے پر سب کا اکٹھے ہو جانا. ٹھیک ہے. جی طیبہ پلیز بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں نے جو اس کا لکھا تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی تو ایک متفقہ کوشش ہے نا، ٹیم ورک متفقہ کوشش کو کہتے ہیں، اور اس کو اب اس طرح سے اس کی ایک ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ افراد کے مجموعے کا مل کر ایک مقصد کے حصول کے لیے منظم جد و جہد کرنا جو ہے وہ ٹیم ورک ہے. میں بند کروں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ پیاری طیبہ جی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹیم ورک وہ پلیٹ فارم ہے جہاں افراد منظم کوشش کرتے ہیں نا، اور ظاہر ہے کہ ایک اکیلا ہوتا ہے اور ایک 11 ہو جاتے ہیں. تو ٹیم ورک وہ میتھڈ ہے یا وہ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے پھر افراد جو ہے جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے امکانات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اور پھر ظاہر ہے کہ ٹیم ورک جو ہے اس میں فرد واحد نہیں ہوتا نا، مطلب وہ ایک سے زائد افراد ہیں. تو اسی لیے پھر ٹیم ورک کے اندر ہم سمجھ گئے کہ ایک تو مقصد ہوتا ہے جو پھر ٹیم کو آپس میں جوڑتا ہے، اور اس کے بعد بڑی اہم بات ہے کہ ڈسپلن اور سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز یہ ٹیم کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں جس کے ذریعے پھر ہم اسموتھ ٹیم ورک کر سکتے ہیں. ساتھی نے لکھا کہ کسی ٹاسک کو مل کر کرنا. ایک اور ساتھی نے لکھا کہ نصب العین کے لیے مل کر کام کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ یعنی کام ہی ہے، جیسے ہم نے وہ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا نا، ٹیم ورک، ٹیم ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. تو یعنی یہ اتفاق میں برکت ہے. بس یہ ہے کہ اس میں یہ ایک ایسا اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے کہ جس میں پھر ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس ایک ڈسپلن ہے، ایک سسٹم ہے، ایک سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اور اس فریم کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو اگلا سوال ہے عزیز ساتھیوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے سمجھ لیا کہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے. اب اسلامک ٹیم ورک کیا ہوتا ہے، یعنی کیا یہ ایک ہی بات ہے؟ کیونکہ دنیا میں مطلب انسان جو ہے وہ مختلف ٹیم ورکس میں لگے ہوئے ہیں. تو کیا یہ بس پھر ایک ہی بات ہے کہ ٹیم ورک یہ جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے، یا اسلامک کا لفظ لگنے کی وجہ سے
کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے یا کوئی فرق پڑتا ہے، یہ کچھ میٹر کرتا ہے یا کچھ میٹر نہیں کرتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک ٹیم ورک کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ساتھی جواب دے. میری ساتھی نے بہت پیارا لکھا جواب کہ اخوت و ایثار سے مزین افراد کا مجموعہ. جی بالکل، ایک تو یہ ایک خصوصیت ہے اسلامی ٹیم ورک کی جو اس کو پھر جو ایک فرق پیدا کر دیتی ہے ٹیم ورک اور اسلامک ٹیم ورک کے اندر، یہ اخوت و ایثار کا مجموعہ ہے. ایک اور ساتھی نے لکھا کہ متفق ہو کر اسلام کی سربلندی کے مقصد کے حصول کی کوشش. ایگزیکٹلی یعنی یہ جو ٹیم ورک اسلامک ٹیم ورک سے پھر مراد ہوگی اسلام کی سربلندی کے مقصد کے حصول کی کوشش نا. یعنی یہ جو ٹیم ورک ہے اس کا ہدف پھر دنیا تک نہیں رہ جاتا، بلکہ جو اس کا ہدف ہے وہ ایک عالمگیر ہدف ہے، اور اس عالمگیر ہدف کے اندر اسلام کی سربلندی کا مقصد، اب چاہے ٹیم ورک جس لیول کا بھی ہو، لیکن یعنی جیسے نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے نا کہ بھئی میں اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، تعلق باللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو اسی طرح سے جو ٹیم ورک ہے اس کی جو نیت ہو جاتی ہے وہ پھر دین کی سربلندی کا مقصد ہے، اس کے سربلندی کی حصول کی کوشش ہے. ساتھی نے لکھا کہ اللہ کے دین کے لیے مل کر کام کرنا مقصد کا حصول ہے. ایک اور ساتھی نے لکھا کہ اسلامک ٹیم ورک کی بیس ایمان پر ہوگی. ایگزیکٹلی 100% کریکٹ. یعنی جو بیس ہے نا اسلامک آرگنائزیشن کی یا اسلامک ٹیم ورک کی وہ ایمان باللہ ہے. بعض اوقات ہم کام کرتے ہوئے ٹیم ورک کرتے ہوئے بعض اوقات ساتھیوں کے پاس مختلف نوع کے کام آتے ہیں نا. مثلا کسی کے پاس یہی کام آ جاتا ہے کہ اس نے مطلب جو برانچ ہے اس کے فائنانس کو، اس کے بیت المال کو دیکھنا ہے، یا کسی کے پاس کام آ جاتا ہے جو بڑا ایسے لگتا ہے کہ جیسے مثلا صفائی کا کام ہے کہ ہم نے اپنے سینٹر میں کلاسز کی اور آخر میں ہم نے اس کی صفائی کر کے وہاں سے جانا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے پبلک جمع ہوئی ہے، وہاں افراد جمع ہوئے ہیں، تو آخر میں اس جگہ کو اسی طرح سے صاف ستھرا کر کے اٹھنا ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے وہ جگہ حاصل کی تھی یا جب ہم آئے تھے. یا مثلا کسی کو کسی رجسٹر کے اندر کچھ اندراج وغیرہ کرنے ہیں، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ میں کیا بیٹھا کام کر رہا ہوں، لیکن اصل میں ہر کام کی جو بیس ہے نا وہ بہرحال ہمارا مطلب ایمان ہی ہے. اسلامک ٹیم ورک کی بیس ایمان پر ہوگی. یہ تو پھر مختلف نوع کے وہ بہانے ہیں، راستے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا ایمان باللہ بھی مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان اور اسلام کی سربلندی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. جی طیبہ پلیز بات کیجیے. اچھا دیکھیے، میں نے جو ویسے پوائنٹ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے منظم ہو کر اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کام کرنا، یہ اسلامک ٹیم ورک ہے نا. اس میں ایمان کی بات الحمدللہ آئی ہے. لہٰذا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلامک ٹیم ورک میں اصل چیز اسلام ہے نا، اور اسلام کے ٹیم ورک میں مجھے لگتا ہے اگر آپ اس کو ایک اسلامک ٹرم دے دیں تو بیسیکلی جہاد ہے. اللہ کے راستے میں آپ نکلتے ہیں نا، دین کا کام کرتے ہیں، بنیادی طور پر اللہ کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں. اور جہاد کو اگر آپ دیکھیں تو جہاد کی جو اصل جو اس کی خاص ایک اس کے اندر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ظاہری باطنی صلاحیتوں کو اور قابلیتوں کو اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے لگا دینے کا نام جہاد ہے. اور بیسیکلی جب انسان اس چیز کو سمجھ جاتا ہے نا کہ مجھے کوئی اعلیٰ مقصد چاہیے، مجھے کچھ خاص کی طلب ہے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے، تو اس میں پھر انسان کے لیے ٹیم ورک کرنا آسان ہو جاتا ہے. مطلب اس کے اندر اس چیز سے جڑے رہنا، اس کے لیے ظاہر ہے پھر انسان کے اندر وسعت قلبی پیدا ہوتی ہے. ٹیم ورک آسان چیز نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو ٹیم ورک ایک مشکل چیز ہے، لیکن اسلامک ٹیم ورک میں جو چیز اس ٹیم ورک کو آسان بناتی ہے وہ بیسیکلی اس کی وہی بات ہے، ایمان اس کی بنیاد ہے نا. یعنی اسلام ہی اس کو پھر آسان بناتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر جڑتے ہیں. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. یہی چیز ہے جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، جس نے
دیا تو اللہ کے لیے اور جس نے روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اور یہی چیز پھر انسان کو مسلسل آگے بڑھاتی ہے اسلامک ٹیم ورک میں. نہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو پھر ہمیں بیچ میں کہیں نہ کہیں روکنے کا باعث بنتی ہیں یا کہیں نہ کہیں ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہیں. لیکن جب اعلیٰ مقصد پہ نظر رہتی ہے تو پھر ٹیم ورک کرتے رہنا اور مسلسل کرتے چلے جانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی خاطر میں بند کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ طیبہ جی، بہت جامع اور اہم جواب تھا آپ کی جانب سے، بلکہ میں سمجھتی ہوں اس کے اندر ہمارے سوال نمبر 3 کا جواب بھی خود بخود آ گیا کہ اسلامک ٹیم ورک کا کیا نصب العین اور مقاصد ہو سکتے ہیں. سمرین آپ نے آئے لکھے، آپ بھی بلکہ اب دونوں سوالات اسلامک ٹیم ورک کسے کہتے ہیں اور اسلامک ٹیم ورک کا کیا نصب العین اور مقاصد ہو سکتے ہیں، اس میں سے جس کا بھی جواب دینا چاہیں یا دونوں کا جواب دینا چاہیں ضرور دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیبہ جی کی بات جامعہ بات تھی اور مکمل بات آ گئی ہے. میں مختصر بات رکھوں گی کہ اسلامی ٹیم ورک عقیدہ اور فکر کی یگانت اس میں ہو. یگانت اسے کہتے ہیں سیم ہو، ایک جیسی ہو فکر اور عقیدہ اور ایمان کا رشتہ. تو اس کی بنیاد پر مل جل کر کام کرنا اور ہمارا نصب العین ایک ہونا. اور تھرڈ کوشچن کا یہی ہے کہ اسلامی ٹیم ورک کے نصب العین آخرت کا حصول اور مقاصد، افراد کی اصلاح، اللہ سے گمراہ لوگوں کو جوڑنا، مقصد زندگی کو جاننا، اجتماعیت سے جوڑنا اور خود بھی جڑنا اور دوسروں کو بھی جوڑنا. اتنی ہی بات رکھوں گی. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سمرین. جی شکیلہ جی پلیز آپ بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نظر میں اسلامی ٹیم ورک، جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو یہ یعنی ایک عالم، مجھے لگتا ہے ٹیم کا لفظ پھر چھوٹا پڑ جاتا ہے. یعنی اگر یہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور آج تک جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ دراصل قرآن کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ اسلام ہی تھا. اگر اس چیز کو سب ایکسیپٹ کر لیں تو اس میں اتنی زیادہ عالمگیریت آ جاتی ہے کہ پورا عالم اس میں سما جائے گا، یعنی سارا عالم ایک ٹیم بن جائے گا نا. تو یعنی یہ بہت اعلیٰ مقصد ہوگا، ایک بہت اعلیٰ ٹیم ہوگی اور اس کے مقاصد میں مین جو بیس کام کر رہی ہوگی وہ اللہ کی ذات ہوگی. اور جب ہم اسلام کا نام لیں گے تو پہلے سے لے کے آخری تک، بلکہ آخری ہی سب سے پیغمبر جو جامع سمجھے جائیں گے نا. یعنی اسلامی ہمارا مقصد جو ہے اللہ تک پہنچنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا. اور اسلام یعنی اگر لفظی مطلب سلامتی لیں، اس سلامتی کو پھیلانا، اس اخوت کو پھیلانا، تو پورا عالم اس میں آ جاتا ہے. انتہائی زیادہ عالمگیریت ہے اس میں نا. بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ شکیلہ جی، بہت اہم جواب تھا آپ کی جانب سے بھی. عزیز ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا اگلا سوال تھا کہ حلقہ نور الایمان آرگنائزیشن کا ٹیم ورک نصب العین کیا ہے. یاد رکھیے گا مقاصد کی بات ہم بعد میں کریں گے. حلقہ نور الایمان آرگنائزیشن کا نصب العین کیا ہے؟ جی طیبہ. اچھا عالیہ، تھوڑی سی بات ذرا پیچھے کے حوالے سے رکھنا چاہتی ہوں. نصب العین حلقے کا کیا ہے وہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اول تو خیر سائدہ خان جی نے لکھ بھی دیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ آ جائے گا. بس ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہی تھی، جو آپ کا پچھلا سوال تھا نا کہ اسلامک ٹیم ورک کا کیا نصب العین اور مقاصد ہو سکتے ہیں. اچھا اس میں بس مجھے یہ لگتا ہے، دیکھیے جو مقصد ہے نا امت کو برپا کرنے کا، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اور ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں تو اسلامک کوئی بھی جو ٹیم ورک ہے وہ بیسیکلی اسی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے نا. اور اس میں بس مجھے وہ آیت یاد آئی سورۃ کہف کی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اس کا ترجمہ ہے کہ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. اس میں کسی اسکالر کو سن رہی تھی تو وہ آصفہ کا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے کہ جیسے آپ ریت پہ چلیں تو
پاؤں کے نشان پڑتے ہیں نا، تو اس یعنی پیچھے پیچھے بھاگنا لوگوں کے کہ آ جاؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ فکر ہے جس نے ظاہر ہے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگایا، یعنی وہ لگے رہے اسی جد و جہد میں کہ لے آئیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف، پلٹا لائیں. اور بیسیکلی یہی وہ مقصد ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی ہمیشہ رہنا چاہیے، اپنی کمیونٹی کے اعتبار سے بھی. اور ظاہر ہے جیسے ابھی شکیلہ جی نے بات کی تھی، یہ عالمگیر ایک مذہب ہے نا، اسلام ظاہر ہے پوری دنیا کے لیے ہے. تو اس میں پھر ہماری نظر اگر اس مقصد کے اوپر رہے کہ ہمیں اسی مقصد کے لیے اللہ نے برپا کیا ہے. سورۃ آل عمران کی جو آیت نمبر 103 ہے اور 110 ہے، اگر انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھ لیں تو پھر جب ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو آٹومیٹیکلی ہمارا ٹیم ورک بہت بہت اس کے اندر ایک وہی آ جائے گا کہ مضبوطی ہوگی، اور ہم یہی ہمارا پھر نصب العین ہے، اللہ کی رضا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی رضا تک لے کے جاتی ہے نا، اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا حصول. اور اسی میں پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامک ٹیم ورک کو سمجھ جائیں گے اور آپس کے اس تعلق کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہمارے لیے یہ راستے انشاءاللہ مشکل ہونے کے باوجود آسان ہو جائیں گے. میں بند کروں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. طیبہ جی، سمرین پلیز بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بس نصب العین کا ہی بتانا تھا، جو ہمارا نصب العین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول ہے. بس یہی بتانا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. باقی ساتھیوں نے بھی بہرحال حلقے کا نصب العین لکھ دیا ہے، اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی. ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں عزیز ساتھیوں. وہ سوال تھا کہ حلقہ نور الایمان آرگنائزیشن کے مقاصد کیا ہیں. آج مجھے یہ پتہ چلے گا کہ مقاصد کس کس کو یاد ہے، تو جو بھی جواب دینا چاہے. جی شکیلہ جی بات کیجیے. ابھی تو میں شاید پچھلا بھی اس سے منسلک کیا تقریباً کوشچن، میں جو عالمگیریت کی بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم سارے مذاہب کو اگر دیکھیں تو ان میں دو عقیدے ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں جو ہر مذہب ہر فکر کے لوگوں میں ایک جیسے ہیں. مثلاً اللہ پہ ایمان اور فکر اور آخرت پہ ایمان ہے، یہ دو عقیدے ہر مذہب میں ملیں گے. باقی سب کچھ مختلف ہو سکتا ہے، شریعت پیغمبر سارا کچھ، لیکن ان دو چیزوں کو اگر مقصد بنایا جائے تو ہمارا بھی مقصد وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی فکر کرنا. یوم آخر کو سبھی مانتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر ان مقاصد کو ہم مد نظر رکھ کے اپنا سب اپنے حلقے کا یا کوئی بھی انفرادی یا اجتماعی یا عالمگیری اگر ہم مقصد کا تعین کریں تو اس میں مزید عالمگیریت پیدا ہوتی ہے نا. یعنی اس میں یہ ایسا پھر لفظ آ جاتے ہیں، یہ دو عقیدے جو سارے لوگوں کو اپنے اندر سمو سکتے ہیں. بس یہی کہنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. شکیلہ جی زاہدہ پلیز بات کیجیے. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک حلقہ نور الایمان کے مقاصد کا خیال آتا ہے دل کے اندر، تو جب ہم اپنی تمام تر کوششوں کو اپنی ٹیم سمجھ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہوتا بھی ہے، کیونکہ اگر مقصد ایک نہیں ہوگا تو پھر ٹیم ورک بھی نہیں ہوگا. اور اس میں مقصد اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں تو اگر مقصد یہ قرآن کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، تو اس میں پھر مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، کیونکہ اپنے اوپر بھی میرے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وہی اصول آتے ہیں. اس کے بعد پھر مجھے اپنے پیارے ساتھیوں کو پکڑ کر ساتھ اسی راستے پہ چلانے کی ہر روز کوشش کرنی ہے. جزاک اللہ.
جزاک اللہ خیرن کثیرہ طیبہ امیس اور نایاب کی طرف سے اب جو جواب آ رہے ہیں یہ اب الحمدللہ آپ سمجھیں کہ ایک جیسے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کی ٹرم ہوتی ہے نا، تو یہ پریکٹیکل ہمارے ایمز اور آبجیکٹیوز جو اس وقت ہو سکتے ہیں مقاصد کی صورت میں انہوں نے وہ لکھا ہے۔ یورپ میں رہتے ہوئے خود کو اور اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم اور دین کے راستے پہ لانا ہمارا مقصد۔ نان پروفٹ رجسٹرڈ لیڈیز اینڈ چلڈرن آرگنائزیشن ان یورپ ٹو اسپریڈ ٹرو اسلامک نالج فار آل ایجز۔ ایگزیکٹلی اگر میں آپ کی بات کو پراپر الفاظ میں بیان کروں تو اس کے لیے ہمارا جو رہنما اصول کتابچہ ہے وہاں جو مقاصد ہمارے درج ہیں میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے اس بکلٹ کے صفحہ نمبر 4 پر لکھا ہے کہ حلقہ نور الایمان اردو بولنے والی مسلمان خواتین کی تنظیم ہے جو کہ 2005 میں قائم ہوئی، جس کا اصل مقصد رضائے الہی اور آخرت کی کامیابی کا حصول ہے۔ چنانچہ حلقہ نور الایمان کی تمام ممبرز اسلام کو مکمل یقین کے ساتھ اور خاص طور پر اس کے اخلاق و معاملات پر عمل پیرا ہونے کی پابند ہوں گی۔ HNI جرمنی کے بنیادی قانون گرونڈ گیزٹس اور وقتی طور پر جاری قانون کا احترام کرتا ہے اور اس کے تحت اپنی تمام سرگرمیوں کو جاری رکھنے کا پابند ہے۔ ہم نیکی یا اچھائی، آزادی، امن و امان اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہمارا مقصد یورپ میں مقیم مسلمان عورتوں اور بچوں کو اپنے مذہب اور کلچر پر عمل کرتے ہوئے ایک مثبت کردار ادا کرنے اور ایک مؤثر حصہ بننے میں مدد دینا ہے۔ اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پرامن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ حلقہ نور الایمان کے مقاصد: نمبر 1، حلقہ خواتین اور نوجوانوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بہتری اور تربیت کے لیے مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، حلقہ کسی بھی سیاسی پارٹی یا دیگر اداروں پر انحصار نہیں کرتا۔ نمبر 3، حلقے کے تحت مختلف ادارے مثلاً کنڈرگارٹن، نوجوانوں کے سینٹر، تعلیمی کورس کے طرز کے ادارے قائم کر سکتے ہیں اور اسی نوعیت کے دیگر ادارے کھولے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، حلقہ مسلمان خاندانوں میں خاندانی سسٹم کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 5، حلقے کا یہ بھی مقصد ہے کہ معاشرے میں موجود اسلام سے متعلق شبہات اور اعتراضات اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس طرح کہ وہ اسلام کی مذہبی، معاشرتی، کلچرل، تاریخی پہلوؤں سے اصل تعلیمات سے روشناس کروا رہا ہے۔ نمبر 6، حلقہ ان اداروں اور تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے جو انہی مقاصد یا اس سے ملتے جلتے مقاصد پر کام کر رہی ہوں۔ نمبر 7، مندرجہ بالا مقاصد کے لیے حلقے کی جانب سے مفت پروگرام، مباحثے اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ پروگرام مساجد میں اور بذریعہ انٹرنیٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایک میں نے آپ کے سامنے پراپر حلقہ نور الایمان کے جو مقاصد درج ہیں وہ بھی بیان کر دیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو لٹریچر کا ٹیکسٹ پڑھا گیا تھا، کتابچہ کارکنوں کے باہمی تعلقات، اور جس کا حصہ اول اس وقت ہمارے زیر غور ہے، امید ہے آپ نے اس کو پڑھا، اسلامی تحریک میں کارکنوں کے باہمی تعلقات۔ تو اب میرا آخری سوال اس ٹیکسٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس پہلے ٹیکسٹ کو غور سے پڑھ کر پوائنٹس کی صورت میں بتائیں کہ پھر ہمارے ٹیم ورک میں کیا کیا ہونا لازمی ہے، یعنی ہم نے کیا اخذ کیا ہے اس لٹریچر سے کہ ہمارے اندر کیا اترنا چاہیے، ہمارے اندر، ہمارے ٹیم ورک کے اندر کیا کیا لازمی ہونا چاہیے۔ اب اس پر بات کرتے ہیں، اور یہ بہت امید ہے کہ سیکھنے کے حوالے سے اہم سوال ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس آپ کی پین اور ڈائری موجود ہو، ساتھ ہی جو بات رکھیں گے یہ وہ سنہرے اصول ہیں جو اگر ہم درج کریں گے اور ان پر وقتاً فوقتاً ہماری نظر پڑتی رہے تو یہ ہمارے ٹیم ورک کو خوب سے خوب تر، حسین سے حسین تر، کارآمد سے کارآمد بناتے چلے جائیں گے۔ جی شروع کرتے ہیں جوابات کا سلسلہ۔ جی شازیہ پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی۔ اچھا، اس سوال کا جواب مختصر رکھوں گی عالیہ جی، پوائنٹس کی صورت میں۔ اس کا جیسے کہ بات ہوئی ہے نا، اس کی بیس ایمان ہے، لیکن پھر اب یہ ہے کہ اس میں یہ جو ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے میں نے جو پوائنٹس نوٹ کیے نا، اس میں یہی ہے کہ
اس میں صرف اپنی ہی فکر نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فکر ہونی چاہیے. انفرادی اصلاح نہیں بلکہ اجتماعی اصلاح کی اصلاح یا فلاح جو ہے اس کے لیے فکر مند رہنا ہے. اور یہ جذبہ اس قدر زیادہ ہو کہ پھر انسان جو ہے اپنے سے جڑے افراد کو جو ٹیم ورک ہے یا جو بھی افراد اپنے آپ کے ساتھ ہیں ارد گرد ہیں ان کے اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی فکر مندی ہونی چاہیے اور دوسرے افراد کی فلاح اور ایمان کے لیے کوششاں رہنا ہے نا ہر دم. یعنی یہ جذبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی پھر جو ہے نا کوششیں بھی اس کے لیے زیادہ ہوں گی. پھر اس کے لیے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ نا ٹیم ورک جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ چلتا ہے. نصب العین کے لیے جب تک ہم یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ خود بھی ہمتیں ٹوٹیں گی اور ساتھ جو ہیں دوسرے افراد کی بھی جو ہے نا وہ ہوں گی. تو یکسوئی کے ساتھ کام جو ہے نا وہ اگر کوئی بھی کام کیا جائے گا یکسوئی کے ساتھ اگر اس کو نہیں لے کے چلیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر تیسرا اس کا پوائنٹ میں نے نوٹ کیا تھا کہ محبت، ہمدردی، تسلی اور ایک دوسرے کے سہارے دے کے اور ایک دوسرے کے حوصلہ افزائی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. بس میرے پاس یہی پوائنٹس نوٹ کر سکی تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میں نے آپ کے پوائنٹس اپنی ڈائری میں بھی درج کیے. جی اب باری ہے جی شکیلا پلیز. ہاں، اس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ آپس میں محبت ہمارے کارکنوں میں ہونی چاہیے اور ایک دوسرے پہ اعتماد اور تعاون کی فضا ہونی چاہیے نا. ہم ہر دم ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے تیار ہوں. باہمی صلح ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے اور اس طرح ہو کہ ہم جب کوئی اجتماعی مقاصد کے لیے چلیں تو اس کے فوائد کو اس کی خاطر اپنے انفرادی جو فوائد ہیں نا کو قربان کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، یعنی اجتماعیت کو فوقیت دیں. اور اس کے لیے جیسے ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اخوت اسلامی کا تصور دیا ہے اور اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کر کے دکھائی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قرآن پاک میں یہ جتایا کہ یعنی یہ کرم سارا اللہ کا تھا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں جو محبت ڈال دی اور اسی محبت کی وجہ سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں نا. یعنی اگر ہم ساری دولت بھی اکٹھی کر کے خرچ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پیدا کر سکیں تو یہ نہیں پیدا کر سکتے. یہ اللہ کے کرم سے ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپس میں صلح محبت یہ جو اصول ہمیں دیے گئے ہیں ان میں عمل کریں اور یہ سارے آپس میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، باہمی تعاون رکھیں. لیکن اللہ کی طرف زیادہ امید رکھیں کہ اللہ ہے جو، یعنی ہم اللہ سے اگر مخلص ہوں گے نا تو ہم آپس میں بھی ہوں گے اور دلوں میں جو محبت پیدا کرنی ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. ہماری نظریں ہمارے مقاصد اللہ کی ذات کی طرف ہونے چاہیے. ہم اسی کے لیے نکلے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے. وہی ہماری رضا ہے، وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. بس یہی کہنا چاہ رہی تھی میں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اہم پوائنٹس ہیں شکیلا جی آپ کی طرف سے بھی. اور جب آپ نے وہ بات رکھی تھی کہ اجتماعی فوائد پر انفرادی فوائد پر اجتماعی فوائد کو فوقیت دینا چاہیے، تو مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی جو کبھی کبھی ہم اپنے ساتھیوں سے کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم لوگ یورپ میں مقیم ہیں اور فی الوقت دنیا میں یورپ میں مقیم ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہے اور وہاں جانا ہے جہاں سے ہم آئے تھے، یعنی ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم اس چیز کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس دن شرمندہ نہ ہوں کہ یا اللہ ہم یورپ میں کھیل کود کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے، بلکہ اس بھاگتی دوڑتی مصروف یورپین زندگی کے اندر بھی ہمارے پاس بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے کے لیے اتنا ضرور ہو کہ یا اللہ ہم نے تیری زمین کے اس خطے پر اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میں نے اپنا وقت نکالا، میں نے اپنے آپ کو ٹیم ورک کے لیے وقف کیا، میرے ذمے جو ذمہ داری آئی میں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، یعنی میں نے اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ، یعنی میں تیرے دین کے لیے جو کوشش تھی اس کو بھول نہیں گئی، بلکہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ پیرالل
تیرے دین کی سربلندی کے لیے بھی یورپ کے کانٹیننٹ میں کوشش کی. یہ کہنے کے اگر ہم قابل ہوئے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی عزیز ساتھیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہنے کے قابل بنائے اور اس دن ہمیں اس شرمندگی سے بچائے کہ اس دن ہمیں پتہ چلے کہ ہم یورپ میں صرف کھیل کود کر یعنی صرف اپنے دنیاوی معاملات کو ایڈجسٹ کرتے مینج کرتے ان کے اندر کھپتے ہوئے کھپاتے ہوئے زندگی نہ گزار جائیں. جی اب آگے بڑھتے ہیں. میں لسٹ کو دیکھتی ہوں. اچھا ساتھی نے لکھا مثبت سوچ و عمل بصیرت، یعنی یہ وہ میں سمجھتی ہوں انگریڈینٹس ہیں جو میرے ساتھی نے لکھے ہیں کہ ہماری ٹیم ورک میں کیا کیا ہونا پھر لازم ہے اس ٹیکسٹ کی روشنی میں. مثبت سوچ و عمل، بصیرت، قابل اعتماد بہت امپورٹنٹ ہے، انصاف پسندی، راست بازی، جانچ پڑتال کی صلاحیت، قوت فیصلہ، جوش اور ولولہ. بالکل جذبے ہوں گے، جذبے ہی انسانوں کو آگے بڑھاتے ہیں. بے غرض ہونا، ایثار، بہت زبردست بہت پاورفل پوائنٹس ہیں میرے ساتھی کی طرف سے. زاہدہ جی نے لکھا کہ خلوص نیت سے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا، متحرک رہنا، عہد کی پابندی، نظم و ضبط کے ساتھ کام کو لے کر چلنا، پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا. جی طیبہ پلیز بات کیجیے. اچھا دیکھیے، ظاہر اگر آپ اس ٹیکسٹ کو دیکھیں جو آپ نے پڑھا بھی تھا، اس میں واقعتاً بہت کچھ ہے جو ہم نکال سکتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھے پوائنٹس آئے ہیں. میں جس سمجھے لفظ کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایک منٹ میں تو ٹیکسٹ نکال لوں. اللہ کا رنگ کے حوالے سے ہے نا، جو لوگ ہر رنگ اتار کر صرف اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یہ بہت غور طلب جملہ ہے. اصل میں صبغت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں اس کے لیے نا. اچھا اس کی جب میں نے اس لفظ کو سمجھا قرآن یعنی جب میں نے اس آیت کے اوپر غور و فکر کیا تو جو بات مجھے سمجھ آئی، یہ لفظ اپنے اندر بہت معنی خیز آپ کہہ لیں کہ قرآن اصل میں رنگ کے لیے دو لفظ استعمال کرتا ہے. ایک لون ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کا واقعہ نا گائے والا، اس میں آتا ہے وہ لفظ، اور لون کہتے ہیں کسی کے اپنے اصل رنگ کو، اور صبغہ کہتے ہیں وہ رنگ جو جس میں انسان اپنے آپ کو رنگتا ہے، جو انسان کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. اچھا میں سمجھتی ہوں کہ اصل میں دین کا کام جب ہم کرنے نکلتے ہیں یا کرنے لگتے ہیں تو بیسیکلی یہ انسان کے لیے ایک ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہوتا ہے. انسان آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے آپ کو، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بہتر سے بہتر اس کی وہ جیسے مانجھا جاتا ہے نا. کہ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہماری تربیت گاہ میں ہماری بہت پیاری ساتھی سمینہ ضیاء آئی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ یعنی جب آپ دیوار کی وہ اینٹ جو یعنی اس کی جب ہم نے دیوار کی کوئی شیپ بنانی ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا سیدھی سیدھی آپ اینٹیں لگاتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس کی کوئی شیپ بنانی ہوتی ہے تو آپ اینٹوں کو اس کی ایک خاص شیپ میں لاتے ہیں اور وہ جب آپ ان کو خاص شیپ میں لاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ رگڑی جاتی ہے، مانجی جاتی ہے نا، لیکن اسی سے پھر ایک بیوٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایک خوبصورت کہہ لیں کہ چیز تیار ہوتی ہے اس سے نا. تو جب ہم دین کا کام کرتے ہیں اور جب ہم ٹیم ورک میں چل رہے ہوتے ہیں اور جب ہم چیز کو سمجھتے چلے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ کا رنگ واقعی ہم پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اس کو ویسے سمجھنا ایک الگ چیز ہے، اور دین کا کام کرتے ہوئے قرآن کو سمجھنا اور اللہ کے رنگ میں رنگنا بالکل ایک فرق چیز ہے. آپ کو اندر واقعی وہ چیز جو آپ کو قربانی دینے کے اوپر لے کے آتی ہے، جو آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے پر آمادہ رکھتی ہے، جو آپ کے دلوں کے اندر آپ کہہ لیں کہ یہ فکر پیدا کرتی ہے کہ نہیں، میرا اصل مقصد، میرا نصب العین کچھ اور ہے، میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، میں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ مشن آگے لے کے چلنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا. تو پھر آپ اپنے منفی خیالات اور جو آپ کے اندر کی منفی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پہ کہیں آپ ڈی موٹیویٹ ہو کے ہوتے ہیں کسی کے رویے سے، کسی بات سے، کسی محاسبے سے، کسی کے لفظوں سے، وہاں پہ آپ کے سامنے یہی چیز آپ کو آگے لے کے جاتی ہے کہ نہیں، میرا مقصد کچھ اور ہے. میں جس کام کو لے کے نکلا ہوں یا جس چیز کے لیے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے اپنا آپ کھپانا ہے
وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے اس چیز سے روک نہیں سکتی. میں اپنا تعلق بھی مضبوط رکھوں گا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دلی وابستگی بھی رکھوں گا، میں یعنی ہر چیز جتنی بات ابھی بہنوں نے رکھی ہے یہ بیسیکلی تب ہمارے اندر آتی ہے جب ہم اللہ کے رنگ میں رنگنا شروع ہوتے ہیں. خود بخود اللہ کی محبت جتنی ہمارے دلوں کے اندر اترتی چلی جاتی ہے، جتنا ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال جو اللہ کے دین کے لیے کھپائے ہیں ایک نبی کی پیغمبر کی حیثیت میں، انہوں نے جو تکلیفیں ذہنی جسمانی روحانی اٹھائی ہیں، تو پیچھے کیا چیز تھی، کیا تحریک تھی، کیا محرک تھا جو ان کو بس آگے بڑھاتا ہی رہا نا. تو ان کی سیرت سے پھر ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، اور پھر یہ دو چیزیں مل کر پھر ہمیں واقعتاً اللہ کے رنگ میں رنگاتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی اصل میں ہم لوگ جو ایک بڑے مقصد کے لیے اٹھے ہیں، جو جب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہی وہ چیز ہے جس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس میں بس وہ ایک آیت رکھنا چاہ رہی ہوں کہ بہت خوبصورت آیت ہے، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہی ہوں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. طیبہ جی نجف جی پلیز آپ بات کیجیے. کیا بقیہ افراد کو نجف جی کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی، پلیز مجھے لکھ دیں. اچھا، ہم میں سے نجف جی کی آواز کسی کو نہیں آ رہی. نجف جی پلیز آپ اپنے مائک کو چیک کیجئے، اور یا پھر آپ اپنا ریٹن جواب لکھ دیجئے. ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. ہماری ساتھی نے لکھا کہ محبت، ایثار اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلص جیسے مومن کا بھائی ہوتا ہے. اسلام کے رشتے تو خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں. جی بالکل. سمرین پلیز بات کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیبہ جی کی ایک جامع گفتگو سے بہت سارا سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. ایک مختصر سی بات ہے میرے ذہن میں جو اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے ساری چیز کو ایک ہی چیز آتی ہے ذہن میں کہ ہمارا نصب العین کیا ہے. ہم اپنے نصب العین کو دیکھتے ہوئے جس پہ ہم اکٹھے ہیں اس پر ہم ہمہ وقت نظر رکھیں اور خالص رہے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر. اور ٹیم ورک میں کام کرتے ہوئے ان تمام برائیوں سے دور رکھنا ہے خود کو ہم نے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے نیگیٹو قرار دی ہیں. اور ہمارا آپس کا رشتہ جو ہے نا وہ اللہ کے لیے جڑا ہے. ہماری دوستی، دشمنی، محبت، نفرت سب اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اور اپنا محاسبہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ہمیں اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سمرین، اہم پوائنٹس تھے آپ کی جانب سے بھی. ہماری ساتھی نے لکھا کہ منزل کے سفر میں ریڈ لائٹس آزمائشیں آتی ہیں، وہ سفر کو کھوٹا نہیں کرتی، ان کی پابندی کی جائے ضبط کے ساتھ تو وہ خیر بن جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری ایک اور ساتھی نے لکھا کہ اینٹ کی شیپ کے لیے رگڑائی اور بہت سی چوٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ فٹ آتی ہے. اس طرح انسان کو دین کا کام کرتے ہوئے اور عمل کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پر ٹھوکریں، رگڑیں اور چوٹیں کھانی پڑیں گی، جس سے دل برداشتہ نہیں ہونا بلکہ فٹ آنے کی بھرپور کوشش کرنی. آپ کی بات پڑھتے ہوئے روانہ جی مجھے سورہ صف کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں قرآن بنیان مرصوص کی سیسا پلائی دیوار کی ٹرم یوز کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سیسا پلائی دیوار کے لیے ہر اینٹ کو کچھ تو رگڑ کھانی ہے اور چوٹ یعنی ہتھوڑے کی چوٹ سہنی ہے، لیکن پھر وہ اس سیسا پلائی دیوار میں اس طرح فٹ آتی ہے
کہ اس کی اس قربانی سے ایک سیسا پلائی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے کھڑی ہوتی ہے پھر اس کے لیے وہ مقصد حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ جی سمرین پلیز بات کیجئے۔ اچھا در السلام نجف بات علیکم کریں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ در نجف جی بات کریں گی، یہ میرے پاس فون پہ ہیں۔ جی آپ بات کیجیے۔ ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پلیز آپ بات کیجئے نجف۔ ہاں جی بس تھوڑا سا میں نے کہنا تھا، میں نے سب نے ماشاءاللہ بہت اچھا کہا تھا، تو میں نے کہا چلو میں نے تھوڑا کرنا ہے کہ جو ہمارا وجود ہے اس دنیا میں وہ کیا مقصد لے کے آیا نا، تو مقصد ہمارا عمل بالمعروف اور نہیں منکر ہے نا۔ تو اس کی ایک مثال بڑی پیاری میں نے پڑھی تھی کہ جو پانی مچھلی کو مطلوب ہوتا ہے نا، اسلام ہمیں اسی مثال کے ساتھ ہی اجتماعیت سے جڑنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو جو ہم اس میں کہتا ہوں کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہم سب مل کے، اور آپ بڑے جو سینئر اپنی جان کو کھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کو ضرور قبول کرے گا، اور ہمیں بھی آپ کے پیچھے کچھ جگہ پہ لے کے جائے گا، اور ہمیں جو علم سے حاصل ہوگا وہ آئندہ آنے والی نسلوں میں اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو اجتماعیت کا کام ہے وہ آگے پہنچانے کا عمل بھی ہم سے پورا ضرور ہو جائے گا۔ بس مجھے یہی تھوڑا سا کہنا تھا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا نجف جی، آپ کی آواز سن کر بہت خوشی ہوئی۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم آپ کی آواز نہیں سن سکے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم نے آپ کی آواز سنی۔ آپ خوش رہیں۔ بہت اہم گفتگو تھی آپ کی جانب سے بھی۔ عزیز ساتھیوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹیکسٹ 2 کی طرف لٹریچر کے۔ جو ساتھی بھی اس کو پڑھنا چاہیں، اس کو ریڈ کرنا چاہیں، پلیز آئی لکھیں، میں آپ کو پڑھنے کا موقع دیتی ہوں۔ پہلا ٹیکسٹ تو میں نے خود پڑھا تھا، لیکن میری خواہش ہے کہ اب دوسرا ٹیکسٹ میرا کوئی پیارا ساتھی پڑھے۔ جن کے پاس کتاب ہے یا ٹیکسٹ موجود ہے آپ آئے لکھیں۔ مجھے کوئک رسپانس چاہیے، ایک منٹ بہت قیمتی ہے اس کلاس کا۔ جی طیبہ۔ جی میں پڑھتی ہوں۔ اسلامی انقلاب کے دائیوں کا یہ باہمی تعلق اخوت کا تعلق ہے، ولایت کا تعلق ہے، رحمت کا تعلق ہے اور محبت کا تعلق ہے۔ لیکن اخوت کا لفظ بڑا ہمہ گیر ہے جو اپنے دامن میں سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ اسلامی تحریک کے کارکنوں کو آپس میں اس طرح جڑنا چاہیے جس طرح دو بھائی جڑے ہوتے ہیں۔ دو بھائیوں کا رشتہ ایک ناقابل شکست رشتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے درمیان کوئی تفرقہ، فساد یا انتشار برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی، اعانت اور مدد میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے پشت پناہ اور سہارا بنتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے معاملات میں پورے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کو شریک کرتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک شدید جذبہ محبت ہوتا ہے جو ان کے سینوں میں معجزن رہتا ہے، ان کے دلوں کو حرارت بخشتا ہے۔ بالکل اسی طرح راہ حق کے ان مسافروں کا تعلق ہوتا ہے جو دین کے لیے اپنا پورا سرمایہ زندگی لگا دیتے ہیں۔ جسے اسلامی انقلاب سے جتنی گہری لگن ہوگی وہ اتنا ہی گہرا تعلق اپنے ساتھی سے قائم کرے گا، اور جسے جتنا زیادہ یہ مقصد عزیز ہوگا اسے اتنا ہی یہ تعلق عزیز ہوگا۔ میں اسے دوبارہ پڑھتی ہوں، بہت اہم لائنز ہیں۔ جسے اسلامی انقلاب سے جتنی گہری لگن ہوگی وہ اتنا ہی گہرا تعلق اپنے ساتھی سے قائم کرے گا، اور جسے جتنا زیادہ یہ مقصد عزیز ہوگا اسے اتنا ہی یہ تعلق عزیز ہوگا، کیونکہ یہ تعلق صرف اللہ کے لیے اور صرف اللہ کی راہ میں خالصتاً للہ فی اللہ ہوتا ہے۔ جو شخص اسلامی انقلاب کا سرگرم داعی ہو اور پھر اس کا تعلق اپنے ساتھیوں سے ایسا ہو جیسا راہ چلتے اجنبی سے، تو اسے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ کس راہ پر جا رہا ہے۔ اگر اسے اپنے ساتھیوں سے تعلق کی بس اتنی ہی قدر ہو جتنی اس گرد کی جو آدمی اپنے اوپر سے جھاڑ دیتا ہے، تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ اس کے دل میں خود اس مقصد کی کتنی قدر ہے
جس کی محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اخوت کا یہ وہ تعلق ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحب للہ کی پاکیزہ، جامع اور قلب کو مسخر کر دینے والی اصطلاح استعمال کی ہے۔ محبت خود ایک بڑی پرکشش اور شیریں اصطلاح ہے، اور پھر للہ فی اللہ کی قید اسے تمام آلودگیوں اور ناگواریوں سے پاک کر کے رفت کے انتہائی درجات تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ اصطلاح بیک وقت عقل اور دل کو وہ پیمانہ دیتی ہے جس پر ہر مومن اپنے تعلق کو ناپ سکتا ہے۔ میں بند کر رہی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ طیبہ جی۔ میں اگر اپنی پرسنل فیلنگ بتاؤں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتی جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے اور اللہ تعالیٰ خورا مراد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جزا دے۔ بہت اہم، بہت خوبصورت اور مطلب بہت ہی پریشیس میسج، پریشیس تحریر ہمارے لیے انہوں نے لکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جی آسیہ پلیز، آپ نے امید ہے کہ ٹیکسٹ کے حوالے سے بات رکھنی ہوگی، تو میں پہلے ذرا کوشچن پڑھ دیتی ہوں کہ اس جو ہمارا اس ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں کیا احساسات پیدا ہوئے۔ جو ساتھی نہیں پڑھ سکے ان کے لیے میرا ابھی بھی پھر سوال اس طرح سے ہے کہ اس ٹیکسٹ کو سننے کے بعد آپ کے دل میں کیا احساسات پیدا ہوئے، میں وہ فریش احساسات جو ہے وہ جاننا چاہوں گی۔ جی پلیز آسیہ، اور پھر باقی ساتھی بھی ضرور اپنا جواب دیں یا لکھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی، میں تو آپ کو صحیح بتاؤں نا کہ ٹیکس سے پہلے میری جو فیلنگ آ رہی تھی وہ ٹیکس کے اندر موجود تھی۔ مطلب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہی فیلنگ جو میرے اندر آ رہی تھی وہ چیزیں اس میں لکھی ہوں گی نا۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی جماعت میں یا تنظیم میں جڑتا ہے نا، ہر کوئی شروع میں نہ مقصد کو جانتا ہوتا ہے، ہر کوئی مقصد کو جان کے نہیں جڑتا نا۔ کچھ لوگ دوسروں کی محبت میں جڑ جاتے ہیں نا، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ایک دم سے کسی کو اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ جماعت میں جڑ جاتا ہے نا۔ یہ اس میں جو بتایا گیا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مقصد کا پتہ ہوتا ہے، اور جن کو جن کی اللہ کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو پھر اللہ کی خاطر جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی نا۔ اور مجھے یہی چیز بڑی اہم لگی کہ ہم میں ہیں بھی ایسی باجیاں ہیں ہماری ایسی کہ شروع میں ہمیں مقصد کا بھی اتنا نہیں پتا تھا، تو ہم تو باجیوں کے ساتھ جڑے تھے، پھر انہوں نے ہمیں مقصد کے ساتھ جوڑا نا۔ تو یہ اس طرح ویسے تو جو جڑتے جاتے ہیں، جس کو سمجھ آتی جاتی ہے، وہ تو دوسروں سے پھر محبت بھی اسی طرح کرتا جاتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تنظیم کو صرف کاموں کی ضرورت نہیں ہوتی، افراد سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں ان کی قیمت کی، ان کی وہ ورث کی جو پہچان ہو جائے نا کہ ان کی کتنی وہ اہمیت ہے ہمارے دل میں۔ کام تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی پروجیکٹ چلتا ہے، کبھی کوئی پروجیکٹ چلتا ہے، اصل تو افراد ہوتے ہیں، وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہی چیز سمجھ میں آئی ہے اس پیراگراف سے بھی، اور میرے دل میں بھی یہی فیلنگ آ رہی تھی یہ اس سے پہلے بھی نا۔ بس میں بند کر رہی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ آسیہ، بہت خوبصورت تھا آپ کی طرف سے بھی۔ میں سمجھتی ہوں اس ٹیکسٹ کے حوالے سے اس کی تشریح بہت ہی آسان فہم اور پریکٹیکل انداز میں آپ نے بات رکھی۔ اور کوئی ساتھی؟ جی شکیلہ جی پلیز بات کیجیے۔ آپس میں محبت کے لیے مجھے جو سب سے زیادہ اہم پوائنٹ لگتا ہے کہ وہ جو مین ہمارے سامنے ایک شخصیت ہوتی ہے نا لیڈ کرنے والی، اس کی محبت کتنی ہے۔ اگر اس کی محبت مضبوط اور گہری اور خالص ہوگی نا، تو وہ اس میں وہ کشش ہوگی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، اور کھینچ کے کوئی اس قوت سے، اس کشش سے نکل نہ سکے۔ یعنی مجھے لگتا ہے جیسے وہ ایک ایسا بندہ ہو جس کے ساتھ یعنی جو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اور پھر اس کی کھینچ کی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو لیڈر کے لیے بہت کا خلوص جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
لیڈ کرنے والی پاور جو طاقت ہوتی ہے نا وہ ایک ہی اصل میں ہوتی ہے. جیسے اللہ کے ذات ایک ہی ہے, اگر 2-3 ہوتے نا تو دنیا بھی قائم نہ رہتی. اور کسی بھی جماعت کے لیے, ٹیم ورک کے لیے جو ایک پاور ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس پاور کا جیسے اللہ کی پاور بہت مضبوط ہے, یعنی اس کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا. اس لیے اس کا چناؤ اور اس کی ایک مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ کمزور پڑے گی نا تو لوگ چھٹ جائیں گے, اور وہ مضبوطی اور وہ اتحاد قائم نہیں رہ سکتا, تاکہ بندے آپس میں جڑے رہیں اور ایک مقصد کے لیے کام کریں. جب وہ ایک آواز کے لیے پکارے تو سب لبیک کہہ کے اس کے گرد جمع ہوں. انہیں اتنا اعتماد ہو کہ بس ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا ہے, یہ نہیں کہ, اور ہم نے منتشر نہیں ہونا. اس کی آواز پہ نو کہنے والے, یس پہ یس کہنے والے, تو یہی لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کر سکتا ہے. میری نظر میں یہ تھا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. شکیلہ جی زاہدہ پلیز بات کیجیے. جی میں نے یہ ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکی تھی نا, لیکن ابھی جو سنا اور آسیہ بہن کی بات سنی تو مجھے اپنا کچھ سال پہلا جو ہے نا وہ احساس یاد آ گیا, جب میں حلقہ نور الایمان سے جڑ کر بھی ابھی نہیں جڑی تھی نا, تب کی بات ہے کہ کافی وقت ایسا گزرتا رہا کہ بس ٹھیک ہے ساتھ چل رہے ہیں نا, ہاں ٹھیک ہے, لیکن مقصد شاید جو مقصد تھا وہ بھی دل میں خدا نہیں تھا, وہ تراشا نہیں تھا. تو وہ جب میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں کی موجودگی ہماری شخصیت کو اتنا خوبصورت بنا کے چلی جاتی ہے. وہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں, ساتھ میں بس جاتے ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے شاید ایمان والوں کو اکٹھا رہنے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے قرآن میں بھی ذکر آیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حوالے سے, حضرت ابوبکر کے حوالے سے بہت زیادہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ پھر وہی بات آتی ہے نا کہ ہم وہ موج ہوتے ہیں شاید جو دریا سے باہر ہوتے ہیں, تو دریا میں ہی موج ہوتی ہے, ویسے تو کوئی حیثیت نہیں انسان کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ پڑھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق باللہ کے حوالے سے ملنا, اور پھر اس اپنے خلوص نیت کے ساتھ اپنا وہ اثر چھوڑ کے جانا اپنی زندگی کے بعد تک ہمیشہ رہتا ہے. مجھے لگتا ہے وہ زندگی تک ختم نہیں ہو جاتا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. زاہدہ جی, کرن نے لکھا کہ لیڈر اتنا خالص ہو, اتنا محبت کرنے والا اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے والا ہو تاکہ ساتھی اس کی ایک آواز پر لبیک کہیں. نایاب نے لکھا میرا اوپینین ہے خواتین میں ایسا لیڈر بہت مشکل ہے, کیونکہ خواتین میں ایگو ہوتی ہے, کسی سٹیج تک تو وہ فالو کرتی ہیں لیکن پھر سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. اچھا عزیز ساتھیوں, جی طیبہ پلیز بات کیجیے. الحمدللہ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے بہت اچھی سی گفتگو سب کی طرف سے آئی ہے نا. اصل چیز جو مجھے لگتا ہے یہ محبت ہمارے اندر پیدا کر سکتی ہے. مطلب مجھے لگتا ہے ہم سب کو, ہم جتنے بھی افراد جہاں بیٹھے ہیں, ہم جتنے بھی لوگ جو حلقہ نور سے جڑے ہیں, جو چیز ہم سب کے اندر انفرادی طور پر رہنی چاہیے کہ مجھے یعنی للہ فی اللہ کی جو ہے نا, اللہ کے لیے جسے کہتے ہیں, یعنی اس کا ترجمہ ہے نا اللہ کے لیے, اور پھر الحب للہ, اللہ کے لیے محبت کی بات ہے نا. تو ہم سب کا جو آپس کا تعلق ہے, یہاں بات اصل میں اس کی ہو رہی ہے نا. وہ میرا آپ کے ساتھ ہے, آپ کا کرن کے ساتھ ہے, کرن کا نوشین کے ساتھ ہے, نوشین کا عائشہ کے ساتھ ہے, یعنی ہم سب افراد. آسیہ بات کرتی ہے تو میرے دل میں ایسے اس کی جیسے لگتا ہے, ایسے میں محبت محسوس کرتی ہوں. باقی سب ساتھیوں کے لیے بھی, آسیہ کا تو ہے وہ کیونکہ ابھی اس نے بات کی ہے تو نام ذہن میں آ گیا. سبھی کے ساتھ الحمدللہ بڑا پیارا تعلق ہے. کیونکہ یہ تعلق کیوں ضروری ہے, یہ تعلق مضبوط کیوں ہونا چاہیے. جتنی محبت کی بات اور جس اخوت کی بات خرم مراد صاحب کر رہے ہیں, وہ پیچھے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہماری محبت نہیں ہوگی نا آپس میں, جب ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہ ہوں گے, جب تک ہم سب ایک دوسرے سے دلی طور پر ویسی فکر اور ویسی محبت محسوس نہ کریں گے جیسے میں اپنی سگی بہنوں کے ساتھ کرتی ہوں, یا جیسی آپ اپنی سگی بہنوں کے ساتھ کرتی ہیں. بلکہ مجھے تو لگتا ہے ہم سورۃ انفال کی آیت ابھی آگے آئے گی, اس کو جب ہم دیکھ رہے تھے اپنی کلاس میں, تو غالباً اسی کی بات ہے کہ
ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم جب دین کے ساتھ جڑ کے جو ہمارے تعلق بنے ہیں وہ شاید بہنوں کے ساتھ محبت سے بھی زیادہ مضبوط ہے نا. اور جس مقصد کے لیے آپ جڑے، اصل چیز میں نے جو الفاظ اس وقت بھی دہرائے تھے میں پھر وہی دہراتی ہوں، جسے اسلامی انقلاب سے جتنی گہری لگن ہوگی وہ اتنا ہی گہرا تعلق اپنے ساتھی سے قائم کرے گا. بات یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا معاملہ میرے ساتھ کیسے ہے، بات یہ ہے کہ مجھے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے صرف اللہ کے لیے، صرف اس مقصد کے لیے. آگے جو لکھا ہے انہوں نے کہ جسے جتنا زیادہ یہ مقصد عزیز ہوگا اسے اتنا ہی یہ تعلق عزیز ہوگا. یعنی اصل چیز میرا اپنے دل کو صاف رکھنا، میرے اپنے دل میں اپنے ساتھیوں کی محبت رکھنا. میری جو بھی جگہ ہے، میں کہیں لیڈ کر رہی ہوں، میں کہیں ایک عام سا ایسے نیچے مطلب کیا کہتے ہیں جیسے پچھلی صفوں میں بیٹھا ہوا ممبر ہوں، میں کچھ بھی ہوں، مجھے اس بات کو سمجھنا ہے میرا اپنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری بات جو مجھے آسیہ نے کی تھی نا کہ فرد قیمتی ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فرد قیمتی ہوتا ہے، لیکن کیا ہم میں سے ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ میں قیمتی ہوں؟ اللہ کے دین کے لیے میں ایک قیمتی ساتھ ہوں. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمیں ایسے ہرٹ کر جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں، بے شک ہم سوچتے ہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. بے شک یہ ایک فطری چیز ہے، نیچرل انسان کا بیہیویئر ہے کہ جہاں پہ وہ ہرٹ ہوتا ہے انسان کہتا ہے چلو چھوڑو آگے بڑھو، یہاں پہ میں چھوڑ دیتا ہوں اس چیز کو، میں الگ ہو جاتا ہوں. لیکن کیا مجھے پتا ہے کہ میں کتنی قیمتی ہوں؟ اگر میں یہاں سے نکلتی ہوں، ہم میں سے ہر فرد اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہاں سے نکلتی ہوں تو کس کا لاس ہے؟ اللہ کے دین کا لاس ہے. تحریک کو تو، تنظیم کو تو شاید اور افراد، بلکہ یقیناً اور افراد مل جائیں گے، لیکن اگر میں بھی ہوں اور میں اپنا حصہ ڈالوں تو اس سے کس کا فائدہ ہے؟ اللہ کے دین کا فائدہ ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری پوری امت کے اوپر اور اس کے ہر فرد کے اوپر ہے، اگر میں نکلتی ہوں تو وہ لاس پوری امت کا ہے، وہ اللہ کے دین کا لاس ہے. کیا مجھے اپنی قیمت کا پتہ ہے؟ کیا مجھے پتا ہے کہ واقعی میرا نکلنا جو ہے، کہیں کسی سٹیج پر پیچھے ہونا، کہیں اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے دین کے کام کو ایک طرف کر دینا، کہیں اس کو اس لیول پہ نہ کرنا جس لیول پہ میں کر سکتی تھی، اس سے کیا لاس ہے؟ کیا مجھے احساس ہے اس چیز کا؟ بنیادی طور پر آپس کا تعلق، اور دوسری چیز یعنی اپنے آپ کا قیمتی ہونا. یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. میں ایک نہیں ہوں، مطلب میں ویسے تو ظاہر ہے ایک ہوں، واحد ہوں، لیکن جب میں ٹیم کے اندر ہوں تو پھر وہ 1 اور 1 11 والی چیز ہے، پھر وہ 1 اور 1 2 والی چیز نہیں ہے. یعنی میرا ایک نکلنا ایسا نہیں ہے کہ ایک نکل گیا، میرا ایک کا نکلنا ایسے ہے جیسے 11 آدمی نکل گئے ہیں بیچ میں سے. تو یہ بہت بڑا لاس ہے. مجھے لگتا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں بند کروں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ طیبہ جی، اہم گفتگو تھی آپ کی جانب سے. میرے ساتھیوں نے لکھا، مجھے لگتا ہے عائشہ نے جو لکھا ہے وہ پیچھے جو کرن جی نے لکھا ہے وہ پیچھے جو چیٹ میں گفتگو چل رہی تھی ایگو کے حوالے سے. آپ لکھتی ہیں کہ اگر خواتین میں ایگو ہوتی ہے تو پھر ہمیں سب خواتین کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس کے لیے جڑے ہیں. اس کا مطلب ہم مقصد لے کر نہیں چل رہے. ظاہر ہے یہ ہمیں مسلسل اپنا اس کے اوپر غور رکھنا چاہیے. اگلی ساتھی لکھتی ہیں محبت جس میں اتر جائے رحمت اس کی ذات کا خاصہ بن جاتی ہے. بیوٹیفل. محبت جس میں اتر جائے رحمت اس کی ذات کا خاصہ بن جاتا ہے، اور جب یہ محبت اللہ کی خاطر ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ تو اخلاص ہے اور اخلاص کو ہی پسند و قبول کرتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رتبے یعنی خلیفہ کو ہی نہیں سمجھا. بالکل جی. رومانہ پلیز بات کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہلی کلاس ہے، الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھی جا رہی ہے. میں نے پورا ٹیکسٹ لکھا تھا مگر وہ میرا ہاتھ لگ گیا تو ڈیلیٹ ہو گیا، تو میں وہی بات دوبارہ رکھوں گی کہ کچھ تو طیبہ جی نے بات رکھ دی ہے کہ جب میں ایک ٹیم جماعت کا حصہ ہوں تو پھر میں نہیں ہوں. میں جہاں کہیں بھی کھڑی ہوں نا وہاں پہ میں اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہی ہوں، اپنے مذہب کی نمائندگی کر رہی ہوں. تو وہاں پہ میرا رول پھر یہ ہے کہ پھر مجھے اپنا آپ سنبھال کے چلنا ہے، کیونکہ میرے پہ اٹھنے والی انگلی صرف مجھ تک نہیں رہے گی.
جیسے ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ سسرال میں کچھ بھی کرتی ہے تو اس کے ماں باپ پہ انگلی اٹھتی ہے، ایسے ہی جب ہم جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس پہ بھی جب بھی اٹھنے والی انگلی جماعت تک جاتی ہے تو پھر اس کے پہ اثر پڑتا ہے، تو وہ صرف میری ذات نہیں، وہ میری جماعت تک جائے گی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جماعت میں جو میں پوائنٹ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ محبت کے لیے اپنی نظم میں کہ سب سے پہلے تو جب جس نظم کے ساتھ بھی میں جڑی ہوئی ہوں تو مجھے یہ احساس رکھنا چاہیے کہ اور اپنے نظم پہ اعتماد ہو میرا، اور ساتھیوں کے ساتھ پرخلوص تعلق کے ساتھ ان سے پھر ایسا ریلیشن ہو جو سچائی والا ہو، جو ہمیں ایک دوسرے سے بات کریں ہمیں اس پہ یقین ہو۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ رومانہ جی، بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کر بہت دنوں بعد۔ زاہدہ جی نے لکھا ہے کہ میں کی سلامتی اور استحکام ہم سے ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے پچھلی کلاس میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک انگلش کوٹ شیئر کیا تھا آپ سب کے ساتھ کہ when I is replaced by we, even illness becomes wellness۔ تو یہ ایسے ہی ہے۔ نجف نے لکھا اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، میں بھی عزیز ساتھیوں اپنا جواب آپ کے ساتھ، یا اپنی فیلنگز ایکچولی، کیونکہ ہم کوشچن اصل یہ تھا کہ اس ٹیکسٹ کو پڑھ کر یا سن کر آپ کے دل میں کیا احساسات پیدا ہوئے ہیں، تو میں بھی اگر اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں، مجھے لگتا ہے کہ خرم مراد صاحب نے اس ٹیکسٹ میں بہت خوبصورت ٹرمینالوجی یوز کی، جس میں ایک تو وہ حب للہ کے الحب للہ کی ہے نا، کہ اللہ کے لیے محبت، اور پھر للہ فی اللہ، اللہ کے لیے وہ للہ فی اللہ کی قید، یعنی اللہ کے لیے اللہ کی قید میں نا، یعنی اللہ کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق۔ تو یہ بڑی خوبصورت سی ٹرمز ہے، اور میرے ذہن میں جو ان کے حوالے سے پھر چیز سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے ساتھیوں سے تعلق کی بات کی ہے، ولایت کی تعلق اخوت ہے، ولایت کا تعلق ہے، رحمت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اخوت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو پیچھے سے ایک سرچشمہ ہے نا، اگر میں اس کو اس حدیث کے ذریعے اس کے بارے میں بات رکھوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا سرچشمہ یہ حدیث، یعنی اس کے الفاظ اور اس کے معنی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ راہ عمل ہمارے پاس اکثر کے پاس کتاب ہوتی ہے، اس میں درج ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو اللہ کو رب ماننے اور اسلام کو اپنا دین ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ مزہ ہے عزیز ساتھیوں، جو پھر ہمیں ہمارے لیے اخوت کی وہ راہیں کھولتا ہے، جس میں پھر آپ سمجھیں باہمی تعلق کی شیرینی بھی ہے، ولایت کی شیرینی بھی ہے، رحمت کی شیرینی بھی ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگتا، کمپینین شپ کی ایسی گاڑی شیرینی موجود ہے۔ اب جب کبھی، جیسے خرم مراد صاحب نے لکھا ہے نا، طیبہ نے اسپیشلی اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کیا تھا کہ اگر ایسی فیلنگز ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں کس راہ پر جا رہی ہوں۔ یعنی کئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے، اگر خرم مراد صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، اگر میں اس میں پڑھوں کہ اور اگر اسے اپنے ان ساتھیوں سے تعلق کی بس اتنی قدر ہو جتنی اس گرد کی جو آدمی اپنے اوپر سے جھاڑ دیتا ہے، تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ اس کے دل میں خود اس مقصد کی کتنی قدر ہے جس کی محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں ایکچولی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ریورس گیئر لے کر تو اپنے سرچشمے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ایمان بھی تو جیسے کہتے ہیں نا گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کے اوپر بھی غور کرنا ہے، اور پھر اپنے اس سارے اپنے اس دعوے اور اسٹیٹمنٹ پہ بھی غور کرنا ہے جس کو بظاہر تو میں اپنے الفاظ سے ادا کرتا ہوں، لیکن کیا وہ میرے دل میں بھی اترا ہوا ہے؟ کیونکہ جب دل میں اتر جائے گا تو پھر زبان خود ہی شیریں ہو جائے گی، پھر ایٹیٹیوڈز خود ہی خوبصورت ہو جائیں گے، رویے خوب سے خوب تر خوبصورت ترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنی بات کی مزید وضاحت کے لیے
اب کچھ کوٹس بھی جیسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب قدر ہو جاتی ہے نا عزیز ساتھیوں ایک دوسرے کی، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کمنگ ٹوگیدر از بگننگ، کیپنگ ٹوگیدر از پروگرس، ورکنگ ٹوگیدر از سکسیس. لیکن اس کوٹ کو پھر ہمیں جب اس کا انالیسس کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، تو یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب چلنا شروع ہوتے ہیں یہ تو ایک آغاز ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات جیسے ساتھیوں نے بات رکھی ہے کہ کئی دفعہ ہم جو آغاز میں جب شامل ہوتے ہیں، ہر فرد کا ٹیم ورک کے اندر ایک آغاز ہوتا ہے نا، تو آغاز کے وقت بعض اوقات وہ شعوری طور پر، بعض اوقات وہ لا شعوری طور پر اندر آہستہ آہستہ انوالو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پھر امتحان وہاں جاتا ہے کہ کیپنگ ٹوگیدر از پروگرس، یعنی ہر فرد کو ٹیم کے اندر سوچنا چاہیے کہ کیا میں یعنی مسلسل ساتھ چلنے کے قابل ہوں، کیونکہ اصل میں اپنا تعارف خود ہی ہوں، اور اس میں پھر مجھے خود اپنے آپ کو جانچنا ہے، مجھے خود اپنا تعارف حاصل کرنا ہے کہ کیا میں اکیلا مسافر ہوں یا میں سب کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں. یہ اپنا انالیسس، اپنا تجزیہ خود کرتے رہنا چاہیے. اگر تو میں اس قابل ہوں تو اٹ از اے پروگرس، اٹ از مائی پروگرس، اٹ از ٹیم's پروگرس. لیکن یعنی یہ میری بھی خوش قسمتی ہے اور یہ میری ٹیم کی بھی خوش قسمتی ہے کہ میں ساتھ چلنے کے قابل ہوں. لیکن اگر میرا تجزیہ مجھے بتائے کہ مجھے اختلاج قلب ہوتا ہے مل کر چلنے میں، تو ظاہر ہے کہ پھر مجھے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. اور ورکنگ ٹوگیدر از سکسیس، ظاہر ہے کہ ہر فرد کو اپنے اپنی جگہ پر اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو تزکیہ ہے یہ انفرادی زندگی میں بھی ہے اور یہ تزکیہ اجتماعی زندگی میں بھی ہے. انفرادی زندگی میں جو تجزیہ ہے، اس کے جو تزکیے کے میں سمجھتی ہوں طریقہ کار ہے ہمارے دین میں، ایگزیکٹلی وہی طریقہ کار اجتماعی تزکیے کے لیے بھی ہے کہ اپنا محاسبہ مسلسل، اپنے اوپر غور و فکر، اور اس میں پھر اگر ہم میں سے ہر فرد، ہر ٹیم ممبر اپنے تزکیے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا، اسے بھول نہیں جائے گا نا، یعنی اس کی انگلی ہمیشہ اپنے اوپر ہی اٹھے، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اینڈ افیکٹ میں یہ اس کے اپنے لیے بھی پروفٹ ہے، اس کے اپنے لیے بھی نفع ہے اور اس کی ٹیم کے لیے بھی نفع ہے. پھر یہ سکسیس بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گولز ہم اچیو کرتے ہیں نا ٹیم ورک کے ذریعے، یہ اصل میں ساتھیوں کا اپنے اوپر کیا ہوا کام ہے، یہ ساتھیوں کی اپنے اوپر کی ہوئی محنت ہے، یہ ہمارا اپنا تزکیہ ہوتا ہے. جب سب اپنے اپنے تزکیہ کرتے ہیں مل کر تو وہ سامنے ایک فروٹفل رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے. اسی طرح سے پھر ایک اور میرے پاس کوٹ تھا کہ ٹیم ورک از دا سیکرٹ دیٹ میکس کامن پیپل اچیو ان کامن ریزلٹس. اب الحمدللہ جیسے آپ HNI کے بھی ریزلٹس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے کام کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یورپین معاشرے میں مختلف جگہوں پر یہ دین کا کام کر رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی سکسیس ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم معاشرے کی عام خواتین ہیں، کامن لیڈیز ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھ چکے نا، ہم نے اپنے نصب العین کو سمجھ لیا، ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے مقاصد کو، گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو سمجھ لیا، تو پھر ان کامن ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو اس طرح بھی دوں گی پریکٹیکل، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے افراد جانتے ہوں گے کہ ہم سال کے آخر میں یہاں کا جرمنی کا جو فائنانس آفس ہے، ہم اس کو اپنی ایکٹیویٹیز رپورٹ اور اپنی بجٹ رپورٹ بھیجا کرتے ہیں. اور پچھلے کچھ سالوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس فائنانس آفس کی طرف سے شاباش کے طور پر گمائی سٹاٹس ملتا ہے، گمائی نتسگے فرائن کا سٹاٹس ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں یا ترجمہ یا مدعا یہ ہے جس کا کہ ہمیں ایک شاباش ملتی ہے جرمنی کے فائنانس آفس سے. ہم کون ہیں؟ ہم اسلامک لیڈیز آرگنائزیشن ہے، ہم کامن پیپل ہیں، لیکن وہ بھی ہماری اچیومنٹس کو یا ہمارے پروجیکٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر ہمیں شاباش کے طور پہ ٹیکس فری آرگنائزیشن کا اسٹیٹس بھی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو حکومت کو بھی جن کی ضرورت ہے نا، یعنی معاشرے میں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، پازیٹیو رول پلے کرنے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں اگر ایک لیڈیز آرگنائزیشن یہ رول پلے کرتی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو بھی نیگیٹو ایکٹیویٹیز مثلا جیسے ڈرگز ہے یا ایکسیکٹرا ان سے ہٹا کر ان کو پازیٹیو
چیزوں کی طرف لگاتی ہے، پازیٹیو ڈسکشنز کی طرف، پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے مترادف ہے۔ انٹیگریشن کو سمجھنا یہ ایک مثبت کردار ادا کرنے کے مترادف ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے لیے بہت بڑی ہے نا، بلکہ سب سے بڑی مثال ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ نے جس لیول کی انٹیگریشن قائم کی تھی اس کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے جو امتی ہیں ان کا بھی جو فرض ہے، انہوں نے ظاہر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کس طرح سے پریکٹیکل انداز میں لے کر چلنا ہے، یہ اس وقت کا چیلنج ہے نا۔ اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں یہ ٹیم ورک ہے جو اس چیلنج کو آسان بنا دیتا ہے، جو اس چیلنج کو اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ ہم اس قابل ہو پاتے ہیں کہ ہم بھی معاشرے میں کچھ مثبت کردار ادا کرتے نظر آئیں۔ بہت معذرت، میری بات لمبی ہو گئی، میں چیٹ کو ایک دفعہ دیکھ لوں۔ ماشاء اللہ ساتھیوں نے بہت کچھ لکھا ہے، مجھے پیچھے جانا پڑے گا بالکل۔ یہاں سے شروع کرتی ہوں نجف کی بات سے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہماری روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ ساتھی نے لکھا کہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں، میں آپے رانجھا ہوئی۔ جب انسان گرد و غبار سے بے پرواہ ہو کر کعبہ اللہ کی راہ پر دیوانہ وار بھاگتا ہے تو پھر اس گھر کے مالک کی مخلوق سے کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ خالدہ جی نے لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ ہماری ایک پہچان، ایک آئیڈینٹی پاکستانی ہونا ہے اور اس کا ہم پہ اثرات رہتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک نامحسوس طور پہ بحیثی ہے، ہم اپنے اجتماعی معاملات میں یوزلی سائلنٹ رہتے ہیں یا کوئی حصہ نہیں ڈالتے یا شور نہیں ہوتے کہ کیا کروں۔ خالدہ جی کے الفاظ کو اگر شارٹ کروں تو ہم سائلنٹ موڈ پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، بہرحال آگے لکھتی ہیں کہ یہی رویہ ہمارا تب بھی رہتا ہے جب ہم کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں۔ ایکچولی پھر میں یہاں اگر میں اپنا حصہ ڈالوں تو وہ اصل میں سائلنٹ موڈ میں رہنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم ٹیم ورک کے اندر بھی اسی طرح سے رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، آگے لکھتی ہے لمحاتی طور پر جذباتی ہوتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، کبھی رکتے ہیں، کبھی چل پڑتے ہیں۔ طیبہ جی نے رنگنے کی بات کی، جیسے ہم کسی رنگے کپڑے کو رنگواتے ہیں تو پرانا رنگ آ جاتا ہے، شاید یہ ہوگا لکھا، کیونکہ آگے اچھا نہیں ان کی کنٹینیو آگے تحریر کے جیسے ہم کسی رنگے کپڑے کو رنگواتے ہیں تو پرانا رنگ اگر ہلکا ہو تو نیا رنگ تیز ہو تو اچھا چڑھتا ہے، اگر لائٹ ہو تو نیا رنگ پورا نہیں چڑھتا، اس کے لیے محنت چاہیے، ہمیں خود پہ کام کرنا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی آگے لکھتی ہیں کہ باہر سے تو بار بار ایسے لٹریچر لیکچر کی ضرورت ہے اور اندر چینج کے لیے قرآن سیرہ سے جڑنا، بالکل ایسے ہی ہے۔ پیچھے کی میں ایک اور چیٹ پڑھوں۔ سارا جی نے لکھا کہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن میری اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے رخصت لی ہے سیشن سے۔ طیبہ جی ایک ٹیکسٹ پڑھنا چاہتی ہیں اور نجف جی نے لکھا ہے چونکہ رب ایک ہی ہے اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے، اس کے لیے اجتماعیت کے ساتھ مل کر اس راستے کو مضبوطی سے سمجھ کر آخرت کو پانے کی کوشش۔ شمیم نے لکھا کہ السلام علیکم، آپ کی اچھی سی گفتگو کی تعریف، ان پر عمل کر کے یہ ادا ہوگی، سبھی بہت اہم اور اچھے عمل کے بارے میں بات کریں لیکن ان پر عمل ڈیش اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا کرے۔ جی طیبہ پلیز آپ بات کیجیے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اگلے ٹیکسٹ پر جائیں گے۔ اچھا، بس الحمدللہ بہت اچھا سا سمپ تھا آپ کی طرف سے عالیہ، اللہ تعالیٰ باقی عمل کی توفیق عطا کرے۔ اور مجھے لگتا ہے اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب وہ جذبے لے کے یہاں سے اٹھیں کہ اور ہم پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقعی یہ کمی ہے تو کہاں ہے، اور یہ جیسے خالدہ جی نے کہا ہے نا کہ پھر ہمیں اپنے پہ کام کرنا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو پہچان سکیں اور پھر ان پہ کام کر سکیں۔ اچھا، جو تحریر تھی بس چھوٹی سی ہے، یہ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کی تحریر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شعور کے بعد راہ حق سے لوٹنا ارتداد ہے اور کھڑے رہنا منافقت۔ ہم سب ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہیں، اگر آپ نے سب کچھ قربان کر کے اس تحریک کو کامیابی سے چلایا تو یہ مکمل سپردگی ہی
اس کی اصل کامیابی ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارا رول پھر کیا ہے نا۔ حضرت سمیہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو ابو جہل کے نیزے سے شہید ہوئیں؟ ہجرت سے پہلے اور بدر و احد میں شہید ہونے والوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا انہوں نے انقلاب دیکھا تھا؟ لیکن وہی اصل میں کامیاب ہوئے، کیونکہ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو فتح مکہ کا دن نہ آتا۔ اگر آپ سب کچھ لٹا کر فارغ ہو گئے تو آپ صدیوں تک کے لیے راستے کھول گئے۔ خدا نہ کرے اگر ہماری نالائکیوں نے ہمارا دامن پکڑ لیا اور پھر ناکام ہو گئے تو صدیوں تک یہ راستہ بند ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ ایک عظیم ترین منظم ترین جماعت اسلامی انقلاب نہ لا سکی تو ہم کیسے لائیں گے؟ سوچ لیجئے، معاملہ آپ تک نہیں رہے گا، یہ تو صدیوں تک کے لیے محیط ہے۔ آپ تو اپنے اعمال سے ایک تاریخ لکھ رہے ہیں۔ وہ انقلاب والی چیز ظاہر ہے، اس طرح سے تو ظاہر ہے ہم کوئی انقلاب تو اٹھانے کے لیے نہیں نکلے، لیکن اصل چیز بس ہماری محنت اور جدوجہد ہے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ میں نے یہ پیراگراف رکھا تھا، میں بند کری۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، خوبصورت پیراگراف تھا طیبہ جی۔ اچھا، اب میں اسی ٹیکسٹ کا ایک سوال اگلا بھی تھا، میں اس کا ذکر کرنا بھول گئی۔ اسی ٹیکسٹ سے متعلق جو ایک انڈائریکٹ سوال تھا وہ یہ تھا کہ تحریک ایک نظریہ ہے جو آرگنائزیشن کے ذریعے افراد کو متحرک کر دیتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے آرگنائزیشن ختم ہو جائے تو کیا نظریہ بھی ختم ہو جاتا ہے یا وہ دلوں میں بستا ہے؟ اگر دلوں میں بستا ہے تو کیا پھر حالات میں بہتری آنے پر یہ مٹھی بھر افراد کے ذریعے دوبارہ منظم پلیٹ فارم قائم کر سکتا ہے؟ کیا ایسے مٹھی بھر افراد اتحاد، ایمان، تنظیم کے قائل ہوتے ہیں؟ کون ساتھی جواب دینا چاہے گا؟ یہ ظاہر ایک لرننگ کویسچن ہے اور اس کا آنسر بھی اہم ہے، ہمیں غور سے سننا ہے۔ جی شکیلہ پلیز بات کیجیے۔ میرا خیال ہے کہ جب تحریک ایک اس کا نظریہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ابھی طیبہ جی نے تحریر پڑھی ہے نا، وہ مجھے اس سے بڑی منسلک نظر آ رہی ہے۔ جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، شعور بیدار ہو جاتا ہے اور ایک نظریہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا، اور بیٹھنا واقعی اس وقت منافقت ہے نا۔ تو پھر اٹھ کے چلنا ہے اور ساتھ لے کے چلنا ہے سب کو، اور پھر جب دلوں میں نظریہ قائم ہو جاتا ہے نا، یقین پیدا ہوتا ہے اس ساتھ والوں کو بھی، جس کے دل میں شعور پیدا ہوتا ہے وہ اس کو، جن لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے ان کو بھی یقین دلانا اور ان میں بھی شعور پیدا کرنا اس کا ایک طرح سے فرض بن جاتا ہے، اور پھر مل کے لوگوں کا چلنا اور آگے بڑھنا اور ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کرنا جو متحرک ہی رہے، یعنی اسی کا نام تحریک ہے نا، جو حرکت ہی میں رہے اور آگے ہی آگے بڑھتا رہے۔ یہی مٹھی بھر افراد جو ہیں وہ پھر ایک ٹیم اور ایک اجتماع اور ایک بہت بڑی، پھر میں عالمگیریت تک جاتی ہوں کہ ایک عالمگیر تحریک بن جاتی ہے، تو کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہے، جو ہمیشہ پیچھے اپنا رنگ چھوڑتی جاتی ہے، جو پیچھے آنے والوں کے لیے ایک مشعل ثابت ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ شکیلہ جی، اہم جواب تھا آپ کا۔ جی شاہدہ پلیز بات کیجیے۔ شاہدہ کیا آپ بات کر رہی ہیں؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ پلیز اپنا مائک چیک کیجیے، اتنی دیر میں خالدہ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی شاہدہ آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے۔ خالدہ آپ ان کے بعد بات کر لینا۔ جی معذرت، پہلے میرا مائک انمیوٹ تھا اور میوٹ تھا اور انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، میں اپنی اس سوال کا جواب دینا چاہ رہی ہوں۔ میری بات پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے نا کہ پیچھے جب بات ہو رہی تھی کہ ہم اگر کسی تحریک سے جڑتے ہیں، شعوری طور پہ جڑتے ہیں یا ویسے ہی کسی اور مقصد سے جڑے، اور پھر پیچھے بات ہو رہی تھی کہ ہم جڑ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کچھ عرصے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور کلیئر ہوتا ہے ہم پہ نا۔
تو مجھے لگتا ہے کہ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ ایک لیڈر بھی بہترین لیڈر ہوتا ہے جو سب میں تحریک پیدا کرتا ہے اور سب کو اکٹھا رکھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی بیس جب ایک تحریک کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر جمع ہوئے ہیں، اللہ کی خاطر ایک ٹیم بنی ہے، اللہ کی خاطر ایک تحریک نے کام شروع کیا ہے، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کی خاطر جمع ہوئے ہیں اور ان کا مقصد کلیئر ہے، تو پھر ان کی بنیادیں بالکل مضبوط ہوتی ہیں. اگر ان کی جڑوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں اور اس کا ایک مقصد ہے اور وہی مقصد حیات ہے، تو پھر اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ بڑے مضبوط قسم کے افراد ہوتے ہیں، بہت اللہ کی خاطر جو محبتیں ہوتی ہیں وہ بہت ٹھوس ہوتی ہیں، ان کو ہلانا آسان نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں نا کہ ایک آرگنائزیشن بالکل فیل ہو جاتی ہے یا چل نہیں سکتی، تو پھر اس کو پھر ایسے افراد مٹھی بھر تو کیا، مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی فرد اگر ان میں سے ایسا تھا جس کے اندر، جس کی جڑوں میں یہ محبت بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر اور یہ مقصد حیات ہے، اس کو لے کے چلنا ضرور ہے، تو پھر وہ ایک فرد ہی اپنے جیسے ایک دو افراد کو ڈھونڈ کے اگر اس وقت اس طرح سے منتشر ہو گئی ہے جماعت کہ کچھ افراد بھی نہ بچے ہوں، تو ایک ہی فرد جس کے اندر یہ جذبہ ہے تو وہ بے چین رہے گا جب تک وہ دوسرے تیسرے ایک اور ایسے ساتھی کو اپنے ساتھ نہیں ملا لے گا اور پھر دوبارہ سے اس تحریک کو آرگنائز کر کے کھڑا کر دے گا. اس قسم کی کئی ایک مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد بھی ملتی ہے، اور جو سب سے بڑی مثال ہے کہ ہماری اپنی جو آنری ممبر ہے مزین باجی، جب وہ پاکستان سے یہاں آئی، ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، اور ایک چیز تھی ان کے اندر کہ اللہ کی خاطر یہ مقصد حیات ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن جو جس میں ہم بیٹھے ہیں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم بھی اس مقصد کو سمجھ رہے ہیں یا سمجھ چکے ہیں یا سمجھنے کی کوششوں میں ہیں، یا اپنی پوری سپردگی کرنے کو تیار ہیں یا کیے ہوئے ہیں اور اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک مثال ہے، اور بھی ہم جیسے بہت ساری بکس ہم پڑھتے ہیں جو ہماری فیمس خواتین ہیں، جو میں کیونکہ ہم خواتین کی آرگنائزیشن سے ہیں، میں مثالیں بھی وہی دوں گی. جیسے ہم نے بہت ساری بکس پڑھی بھی ہیں، جیسے ڈاکٹر عزوہ بطول کی پڑھی تھی، اور یا ہم آج کل ہم ایک اور بک پڑھ رہے ہیں. تو بہت ساری خواتین جو ایک آرگنائزیشن سے ہوتی ہیں، ایک تحریک سے ہوتی ہیں، اور اس مقصد کو سمجھ چکی ہوتی ہیں کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہوتی ہے کہ اس چیز کو لے کے چلنا ہے، اس مقصد کو لے کے چلنا ہے، تو وہ آگے ان چیزوں کو پھر دوبارہ سے نئے سرے سے پروان چڑھاتی ہیں. جس کی مثال ایک تو مزین باجی بھی ہمارے سامنے ہیں، اور بھی کئی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اس قسم کی مثالیں ہیں. اور دوسری بات میں یہ بھی رکھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہی تحریک زیادہ اچھے سے کام کرتی ہے، اپنے مقصد کو پاتی ہے یا زیادہ افراد کو اپنے ساتھ ملاتی ہے جب اس کو جب اس کے تمام افراد اللہ ہی کی خاطر جڑتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، اور اپنی پوری طرح سے اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ چند افراد بھی ہوں اور ان میں اپنی میں ہو، بے شک وہ اپنی میں لائیں گے کہ نہیں، ہم اسلام کو اس کے مطابق لے کے چلنا زیادہ ضروری ہے، اس طرح سے لے کے چلنا ضروری ہے. ایسے نہیں ہے جیسے آپ لوگ چلا رہے ہیں یا سب چلا رہے ہیں. ایک تحریک یا ایک جماعت کے افراد پہ اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر ان افراد کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ افراد کو ایک تحریک میں لے کے چلنا، جوڑے رکھنا اور بچانا ضروری ہوتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک لیڈر کے لیے یا ذمہ داران کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر ان افراد کی اس سوچ سے نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تحریک کے افراد اگر آپ ہیں، ایک تحریک کا فرد اسی وقت پورا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے جو وہ اپنی پوری طرح سے اپنی، جیسے ابھی طیبہ جی نے بھی جو ٹیکسٹ پڑھا تھا
وہ بالکل صحیح تھا کہ جب تک ہم پوری طرح اپنی سپردگی نہیں کرتے ہیں، اپنی قربانی اور اثار، اپنا صبر، ہر چیز، اپنا ہر تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اپنی میں کو قربان نہیں کرتے ہیں، تو تب تک ہم اس تحریک کا بہترین حصہ نہیں بن سکتے، یا ہمارے ذریعے بہترین فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ایک تحریک کو۔ میں اپنی بات بس اسی طرح سے رکھ پائی ہوں، اور میرا بس آخری جملہ یہی ہے کہ اگر چند افراد، مٹھی بھر افراد، تو کیا ایک فرد میں بھی اگر صحیح سے یہ نظریہ پیوستہ ہو گیا تو پھر وہ ایک نیا شجر دوبارہ سے پھر اگا سکتا ہے نا۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ ہاں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ شاہدہ جی، آپ کی آواز سن کر خوشی ہوئی، اور آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے ایک خیال وہ بھی آیا تھا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو بیج اپنے اوپر سے چھلکا نہیں اترنے دیتا وہ پھلدار درخت نہیں بن سکتا نا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ ایسا عمل ہے کہ اس میں ہر ایک کو سمجھنا ہے۔ جی خالدہ پلیز بات کیجیے۔ خالدہ کیا آپ بات کر رہی ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا خالدہ جی، جب تک اپنے مائک کو چیک کریں اس وقت تک جی آسیہ آپ پلیز بات کیجیے۔ جی السلام علیکم جی، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا نظریہ ٹھیک ہے تو پھر اگر وقتی طور پہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس سے نظریہ نہیں ختم ہوتا، نظریہ قائم رہتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک فرد کے دل میں بھی یہ اپنے مقصد کی طرف مطلب صحیح مقصد کا جس کو پتا ہو اور نظریہ ٹھیک ہو تو وہ دوبارہ جماعت یا دوبارہ تنظیم کھڑی کر سکتا ہے کسی بھی موقع پہ۔ اور وہ موقع کی تلاش میں ایسے افراد رہتے ہیں جن لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اللہ کے دین کا کام کروانا ہے، ان سے کرنا ہے، خود مل کے کرنا ہے، تو وہ پھر اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے، جیسے ابھی شاہدہ نے باجی مزین کی بھی مثال دی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ باجی جب شروع میں آئی تھی تو باجی کے پاس اس ٹائم ٹیم نہیں تھی، باجی اکیلی تھی، لیکن ان کے اندر حکمت تھی، حکمت سے انہوں نے لوگوں کو ساتھ جوڑا اپنے، اور پھر وہ چیز قائم ہوگی ادھر بھی نا، یا وہ کہیں بھی چلی جاتی، مطلب اگر وہ کسی بھی کونے پہ چلی جاتی تو چونکہ ان کے اندر وہ تڑپ تھی تو انہوں نے یہ چیز دوبارہ سے قائم کی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے مٹھی بھر لوگ، مطلب ہمیشہ تنظیموں میں چاہے تعداد جتنی مرضی ہو جائے نا، لیکن سارے لوگ ویسے نہیں ہوتے، اصل میں تو مٹھی بھر لوگ ہی ہوتے ہیں وہ جو ہمیشہ کام کرنے والے نا، سارے لوگ اتنا کام بھی نہیں کرتے اور سارے لوگ وہ اس طرح لے کے بھی نہیں چل رہے ہوتے، تعداد بے شک زیادہ ہوتی ہے، لیکن اصل میں تو اگر آپ کے بیچ میں مٹھی بھر لوگ بھی ہیں ایسے جن کو اپنے نظریے کی سمجھ ہے تو پھر ہر چیز ممکن ہے۔ بند کر رہی میں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ جی سمرین پلیز آپ بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے حوالے سے نظریہ ہرگز ختم نہیں ہوتا، وہ تو دل میں بستا ہے نا، افراد کے دلوں میں ایمان، اتحاد، تنظیم کی صورت میں رستہ بستہ رہتا ہے، اور نظریے کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، یہی نظریہ دلوں میں، روح میں بستا ہے، اور جو چیز روح میں بستی ہے نا اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ سوچ سمجھ کر اسے جڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر افراد منظم بھی ہوں نا تو تحریک میں تو توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے، لیکن نظریے کی بنیاد پر تحریک ہمیشہ قائم رہتی ہے، چاہے کتنے ہی برس کیوں نہ گزر جائیں۔ کہ اتنی بات رکھوں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ سمرین۔ کرن نے لکھا ہے کہ جی بالکل قائم ہو سکتا ہے اگر مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر جب واویلا مچایا گیا تو وہ ہمیں وہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے جو خلفائے راشدین میں سے ایک نے کہے تھے کہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، کیا ان کے جانے کے بعد ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو ہمیں دہراتے رہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی عزیز ساتھیوں. اچھا، اگر میں اس کا سم اپ رکھوں، اس کا اب ہم نے ٹیکسٹ 3 کی طرف بھی جانا ہے، تو سم اپ کے طور پر جو جواب میری طرف سے ہے، میں نے ایکچولی ایک دفعہ یوتھ کے ساتھ یہی ڈسکشن کے اندر کویسچن کیا تھا اور سمجھا تھا اور سمجھایا تھا. میں وہی الفاظ آپ کے ساتھ دہرا دیتی ہوں. یہ الفاظ انگریزی کے تھے، بعد میں جلد میں ان کا ترجمہ کر دوں گی. میں نے ان سے کویسچن پوچھا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین این آرگنائزیشن اینڈ اے موومنٹ. اس کے 2 پارٹس میں جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ موومنٹ از ایکچولی این آئیڈیالوجی. موومنٹ از ایکچولی این آئیڈیالوجی. Organization may become a source to promote that ideology through an organized platform. B part, in fact, an organization can meet an end, sometimes because of some unpleasant causes. But a movement which is actually an ideology remains in the hearts. And whenever feasible, even 3 individuals can come together to make a platform to promote that ideology. This is the major difference between an organization and a movement. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تحریک ہوتی ہے وہ ایک نظریہ ہے نا، ایک آئیڈیالوجی ہے. اب ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اٹل حقیقت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اٹل حقیقت ہے، تو یہ اٹل حقیقت ہمارا نظریہ بن جاتی ہے نا. اب وہ تو دلوں میں بستا ہے، یہ نظریہ تو پھر دلوں میں بستا ہے. اور پھر اس اعلان کے لیے، اس اعلان کے عملی نظام کے لیے، نفاذ کے لیے ظاہر ہم کوشش پھر کرتے ہیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اور اس کا پرچار، اس کی دعویٰ و تبلیغ ہم معاشرے میں بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو ایک پریکٹیکل پلیٹ فارم چاہیے جسے ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں. آرگنائزیشن کسی بھی وجہ سے، غیر سے کہتے ہیں نا ان پلیزنٹ ریزنس کی وجہ سے، ناخوشگوار کسی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن نظریہ تو دل ہی میں رہتا ہے. نظریہ تو ہمارے ساتھ ہماری قبر میں جاتا ہے پھر، اگر میں بحیثیت مسلمان بات کروں تو. بہرحال اس لیے جب کبھی پھر موقع ملتا ہے تو افراد جو ہیں، چاہے وہ 3 ہی ہوں گے، نظریہ دل میں بس رہا ہوگا، تو وہ پھر حالات بہتر ہونے پر اسی نظریے کو، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے 3 افراد بھی کافی ہوتے ہیں کہ وہ پھر اسی طرح سے الف بے پے سے دوبارہ کوشش شروع کر دے. اور یہی مین فرق ہے آرگنائزیشن اور موومنٹ کا، تحریک اور آرگنائزیشن کا، ٹھیک ہے، یا تنظیم کا. عزیز ساتھیوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ویسے تو بہت اچھے کمنٹس لکھے آ رہے ہیں، لیکن میری نظر وقت پر ہے تو ہم اب ٹیکسٹ 3 پڑھتے ہیں، اور وقت کی وجہ سے ہی میں ٹیکسٹ 3 کو اب خود ہی پڑھ دیتی ہوں. آخری ٹیکسٹ تھا کہ ترمذی کی حدیث سے شروع ہوتا ہے کہ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں نور کے منبر ہوں گے، اور انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے. اللہ کے لیے اور ایمان کی بنیاد پر باہم یہ گہرے مستحکم اور محبت کے جذبات سے لبریز تعلقات اسلامی تحریک کے لیے اتنے اہم ہیں کہ ان کی خرابی کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. انقطاع تعلق کے بارے میں جو سخت تنبیہات آئی ہیں، باہم صلح کرنے اور کرانے کے لیے جو وعدے آئے ہیں، اور تعلقات کو خراب کرنے والوں کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو تو آگے آئے گی، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تعلقات کی خرابی اور بغض کو ایک ایسے اس طرح سے تشبیہ دی ہے جو پورے دین کو مونڈ کر صاف کر دے. ترمذی کی روایت ہے یہ. اچھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تعلق کے اثرات کتنے ہماگیر ہوتے ہیں. جو لوگ بھی خلوص دل سے اس دین سے منسلک ہوں گے، ان کے قلب سے اپنے ساتھیوں کے لیے لازماً محبت کے چشمے ابلنے لگیں گے، اور یہ تعلق انہیں اتنا عزیز ہوگا اور ان کے سینوں میں اس کی اتنی قدر و قیمت ہوگی کہ وہ کوئی سا نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن اس کا زیاں برداشت نہ کریں گے. اسلامی تحریک کارکنوں کا یہ باہمی محبت، الفت اور پیار کا وہ تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم ترین انعامات میں سے شمار کیا ہے، اور جس اسلامی جماعت کو یہ نعمت مل جائے، اس پر اس کا بڑا خاص فضل و کرم ہے، کیونکہ یہ تعلق ہی جماعت کی زندگی اور حرارت کا ضامن ہے، اور افراد کو وہ ماحول دیتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر راہ حق کی منزلیں طے کرتے ہیں.
اور ایک دوسرے کو نیکی کی راہ پر چلانے کے لیے مستقل کوشاں رہتے ہیں۔ قرون اولیٰ کی اسلامی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے باہمی اتحاد و محبت اور اخوت کی جو عظیم دولت بخشی تھی، اس کی یاد دہانی سورہ آل عمران میں کی گئی ہے اور اسے اپنی نعمت بتایا گیا۔ سورہ آل عمران آیت 103 کا ترجمہ: اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ پھر سورہ انفال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ روئے زمین کی ساری دولت خرچ کرنے کے بعد بھی یہ آپ کے بس کی بات نہ تھی کہ آپ مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح الفت و محبت کے رشتے میں جوڑ دیتے۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ایسا کیا اور وہی ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دین دیا اور اس دین پر ایمان اور اس دین سے محبت کی توفیق دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے یہ پیار و محبت۔ سورہ انفال کی آیت کوٹ کی گئی ترجمہ: اگر خرچ کرتا تو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، محبت نہیں ڈال سکتا تھا ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہ بہت ہی خوبصورت لٹریچر کا آخری حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا، آپ کے سامنے پڑھا۔ اس حوالے سے جو میں نے سوال لکھا تھا بس وہ یہ تھا کہ اس تیسرے ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تحریک یعنی ٹیم ورک کے افراد کا باہمی محبت، الفت اور پیار کا تعلق وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام سمجھنا چاہیے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا مجھے اس انعام کی سمجھ اور قدر ہے یا میں اس سے ناآشنا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں ایسا ہے؟ کیسے آشنائی حاصل کی جائے؟ میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہاں سے کوسچن کا حصہ کہ اسلامی ٹیم ورک کے افراد کا باہمی محبت، الفت اور پیار کا وہ تعلق ہے جسے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام سمجھنا چاہیے۔ کیا مجھے اس انعام کی سمجھ اور قدر ہے یا میں اس سے ناآشنا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں ایسا ہے؟ کیسے آشنائی حاصل کی جائے؟ جو ساتھی جواب دینا چاہیں آئی لکھیں پلیز۔ آج معلوم تو ہو کہ آشنائی ہے یا نہیں، کچھ قصہ تو کھلے۔ جی نوشین پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں بھی سن رہی تھی جب سارا، تو بس سب چیزیں بہت ریلیٹڈ سی لگ رہی ہیں، اور اس میں جو نا آشنائی والی بات ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آشنائی جو ہے وہ بھی شاید اسی پلیٹ فارم پہ ملی ہے نا، اجتماعیت ہی سے ملی ہے کہ جب جڑے ہیں تو دل آپس میں جڑے ہیں ہم لوگوں کے۔ الحمدللہ میں خود دیکھتی ہوں کہ جو محبت بہنوں کے لیے فیل ہوتی ہے، اور کئی دفعہ سوچا بھی ہے اس پہ کہ یہ کیسے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں جیسے نور سسٹرز میں کام کر رہی ہوں تو بہت دور دور ہے سب بہنیں، کئیوں کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، کسی کو پکچر میں دیکھ لیا ہے، کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے، صرف آواز کا تعلق ہے، لیکن بڑی پیارا سا ایک تعلق۔ جب بھی کوئی سوچ ذہن میں آتی ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو بڑا محبت سی ایک دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر اس پہ سوچتی تھی کہ یہ کہاں سے کیسے پیدا ہو گئی ہے نا، کہ کام ہی تو مل کے کر رہے ہیں، کرتے ہی ہیں لوگ دنیا میں مل کے کام، جگہوں پہ، جابس پہ ویسے، لیکن یہ جو چیز ہے وہ پھر یہی پڑھا، جب قرآن پڑھا تفصیل سے، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہوتا ہے کہ اللہ نے ڈالی۔ اللہ نے کہا نا کہ نہیں ڈال سکتے تھے، خود جو مرضی کر لیتے، جتنا آپ کو زمین میں وہ بھی خرچ ہو جاتا تو نہیں ڈال سکتی تھی، تو اللہ نے ڈال لیا ہے نا۔ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بس آشنائی تو آ گئی ہے کسی حد تک کہ ہاں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر اپنی جو ایک کوشش ہے یا اس آشنائی کو برقرار رکھنے کے لیے، مزید اس کو قائم رکھنے کے لیے، پھر وہ ساری چیزیں جو شاید پیچھے ہم پڑھتے اور دیکھتے آ رہے ہیں نا، ٹیم ورک والی چیز، کہ یہ محبت اب ختم نہ ہو، یہ نہ ہو کہ میری انا آڑے آ جائے اور یہ ختم ہو جائے، میری ایگو، میرا اپنی کہیں پر جو ہوتا ہے اوپر نیچے جو انسان چیزیں کر جاتا ہے نا کہ نہیں، کیونکہ محبت قائم ہو گئی ہے، اب آپ پہ تنقید ہوتی ہے تو آپ وہ محبت ختم کر دو، پھر وہ آپ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر وہ ہماری ابھی تک ناشنائی ہی ہے۔ ہمیں اس انعام کا جو اللہ نے اس کے بدلے میں رکھا ہے، ہم اس پہ تو شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ محبت ڈال دی ہے، لیکن پھر اس پہ جو انعام اللہ کا خاص ہے اس کو ہم شاید پھر بار بار بھول جاتے ہیں نا، وہاں پھر جب پرابلم آتی ہے یا کوئی اور چیز آتی ہے تو ہم اٹک جاتے ہیں، اور وہاں پر اس انعام کو بھول کے ہم دنیا کے جو معاملے ہیں، دنیا کے انعام یا دنیا کے جو اوپر نیچے ہونے والے سلسلے ہیں ان کو فوقیت دے دیتے ہیں۔
تو اس لیے مجھے لگتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کا ریمائنڈر ملتا رہے کہ نہیں، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، اللہ کے لیے ہے، اور اس پہ جو انعام ہے اللہ نے رکھا پھر وہ مجھے لینا ہے۔ مقصد وہ ہے یہ محبت ڈالنے کا نا، ایسے ہی تو نہیں نا اللہ نے محبت ڈال دی، کسی وجہ سے ہی ڈال دی ہے، تو وہ مقصد نہیں بھولنا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے نا کہ آشنائی کیسے حاصل کرنی ہے، وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز جو یہ کلاس ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی اب نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم بیٹھے ہیں آج، ہم بار اپنے آپ کو ہلا جلا کے چیک کر رہے ہیں نا ہر طرح سے کہ ہم کہاں کہاں ٹیم ورک میں ویک ہیں، کہاں کہاں ہم ادھر ادھر ہو رہے ہیں، کہاں ہماری کمزوریاں ہیں۔ ابھی ایک بہن نے کسی نے لکھا تھا نا کہ عمل کا، تو وہی ہے کہ اپنے اپنی ویک پوائنٹس جو ہیں ان کو سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، لکھتے جائیں کہیں پر، اور پھر دیکھیں کہ ہاں یہ اتنا بڑا کرم جو اللہ نے ہم پہ کیا ہے، ہم ایک جماعت سے جوڑا ہے، پھر ہمارے درمیان میں محبتیں ڈالنی ہیں، ہمیں دین کے کام کے لیے چنا ہے، تو پھر ہمیں ادھر ادھر نہیں ہونا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنے معاملات جو دنیا کے ہیں ان کے لیے اتنے بڑے انعام کو نہیں چھوڑنا۔ یہ تو بہت بڑا انعام ہے، دنیا کی چیزیں تو فانی ہے نا، جو اصل چیز ہے آخرت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ پہنچانے کی چیز عطا کر دی ہے، تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس محبت کو ختم نہیں ہونے دینا۔ تو وہ بس چیز ہے کہ ہمیں ریمائنڈرز ہم ملتے رہیں کلاسز میں، قرآن اور سیرت سے، سنت سے جڑیں، اور وہاں پہ بے انتہا یہی چیزیں بار 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 ہماری آنکھوں سے گزریں گی، ہمارے کانوں کو سنائی دیں گی، تو انشاءاللہ کچھ اثر رہے گا، اور ہم اس چیز کی قدر و قیمت کو مزید سمجھتے رہیں گے، اور پھر ڈریں گے بھی کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے جو اللہ نے ہمیں چیز اتنی پیاری دی ہے نا۔ بس یہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ نوشین، اہم گفتگو کی آپ کی جانب سے، میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ کافی آئے لکھے ہوئے آئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم مختصر موڈ کی طرف بڑھیں گے۔ سب اپنی بات رکھیں لیکن مختصر، ٹھیک ہے؟ جی شاہدہ پلیز بات کیجیے۔ جی اچھا، آشنائی کے سلسلے میں میرے ذہن میں ایک یہ چیز آ رہی تھی کہ آشنائی ہماری اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ احساس ہو، جو ابھی آیت آئی ہے، اور اس کا ہمیں اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ بعض اوقات ہم جماعت میں ایک ٹیم ورک کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیسٹ ٹیم کام کر رہے ہیں نا، اور یہ ہماری وجہ سے یہ ٹیم ہی اتنی بیسٹ تھی کہ پھر اتنے اچھے رزلٹ آئیں کسی بھی پروجیکٹ پہ یا کسی بھی پروگرام پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ایک خاص کرم ہمیں اس پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا خاص کرم تھا۔ ہماری ٹھیک ہے کوششیں محنتیں لگتی ہیں، تو یہ چیز ہمیں پھر شکر گزاری کے اس موڈ پہ لاتی ہے کہ پھر ہم ایک تو شکر گزاری اس طرح سے کہ بھی یہ اللہ کا ہی خاص کرم ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اور یہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے کہ یہ محبتیں اور محبتوں کی وجہ سے جو آپس میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہر مشکل کے سامنے، یا کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں ہم۔ اور دوسرا یہ چیز پھر ہمارے ذہنوں میں عاجزی لاتی ہے اور تکبر سے ہمیں نکالتی ہے نا، اور اس چیز کا اگر ہم خاص احساس رکھیں گے تو پھر ہم اپنے آگے والے کاموں کے لیے اس طرح سے چلیں گے کہ پھر ہم دعاؤں پہ انحصار کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، اور پھر ہم کام اپنی کوششیں کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی ہوگا وہ پھر اللہ ہی کی عطا ہوگی اور اللہ ہی کا کرم ہوگا، اور یہ اللہ ہی کا کرم ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان محبتیں ہوں، کامیابیاں ہوں، ہمارے مقاصد کے حصول ہوں، وہ اللہ ہی کا خاص کرم ہے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اور بعض کا سمجھا جاتا ہے نا کہ ایک کوئی ٹیم لیڈر ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میں کہتی ہوں کہ پھر ہمیں اس ٹیم لیڈر کی تعریف کرتے ہوئے بھی اور خود بھی اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کا خاص کرم ہے، اور اس کرم کا پھر حق یہی ہے کہ ہم پھر شکر گزار بنیں اور عاجزی میں رہیں، اور پھر اپنی کوششوں کو تیز کریں، لیکن نظر ہم پھر اللہ پہ ہی رکھیں کہ اللہ ہی کے کرم کی وجہ سے ہماری یہ مقاصد اچیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو بھی اللہ ہی کی مرضی ہوگی، اور یہ چیز پھر ہمیں صحیح اس کی طرف، صحیح آشنائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور صحیح آشنائی ہے بھی یہی کہ پھر ہم اس کے شکر گزار بھی بنیں، اور پھر اس بات کا احساس رکھیں کہ
ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، اگر محبتیں ہیں ہمارے درمیان، خالص ہیں، اور ہمارے اگر کام بہت اچھے ہو رہے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہوئے ہماری پوری ٹیم اگر آرگنائز اچھے سے ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کرم ہے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ پھر ہم اس کی قدر کریں اور اس کو جانیں، اور پھر اللہ ہی کی طرف ہر چیز کو موڑیں۔ یہ بات بس میری سمجھ میں آئی ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ شاہدہ جی سمرین بات کیجیے۔ اچھا، سمرین نے کہا ہے کہ وہ گروپ میں آنسر لکھیں گی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عزیز ساتھیوں، اگر آپ ان سوالات کے جواب، خصوصاً جنہوں نے آئے لکھا ہے، بقیہ ساتھی بھی ان سوالات، اس سوال کا جواب اگر آپ کلاس گروپ میں لکھتے ہیں تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ آسیہ کی بات آخر میں بس سن لیتی ہوں۔ جی آسیہ بات کیجیے۔ جی الحمدللہ باجی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور آشنائی بھی اس چیز کی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اظہار بھی تھوڑا کر دوں کہ جیسے یہ ہماری ہفتے والے دن مسجد ہوتی ہے نا، تو سردیوں میں کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں، صحت بھی نہیں مان رہی ہوتی اور سردی کی وجہ سے نا دل نہیں کرتا ایسے جانے کو نا، لیکن وہ جو محبت ہے نا اپنی بہنوں کی، مطلب سیکھ تو بندہ گھر بھی بیٹھ کے بندہ پڑھ بھی سکتا ہے، آن لائن ویڈیو بھی بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک تڑپ جو ہوتی ہے نا کہ میں نے اپنی بہنوں کو ایک ہفتہ ہو گیا دیکھا نہیں، تو میں مطلب میرے دل میں اکثر یہی نیت ہوتی ہے کہ میں نے ایک ہفتے بعد بہنوں کو ملنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس چیز کی خوشی ہوتی ہے اور ایک تڑپ ہوتی ہے۔ اور ذرا یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کچھ اللہ نے ایسے ہمیں ساتھی دے دیے، اور ہماری الحمدللہ آپس میں سوچ اپنی سگی بہنوں سے بھی زیادہ سوچ ملتی جلتی ہے ایک دوسرے سے نا، اور کبھی ہو بھی جائے نا آپس میں ہماری کبھی کسی بات پہ کوئی تھوڑی بہت بھی اگر، تو دلوں میں زیادہ دیر یہ چیز رہتی نہیں ہے، بڑی جلدی دل صاف ہو جاتے ہیں، اور مجھے یہ اللہ کا خاص کرم لگتا ہے کہ بغیر کئی دفعہ کلیئر کے بھی ایک دوسرے سے دل ہمارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں دوبارہ پھر نا، تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اور اس کے دل سے ہم شکر گزار ہیں۔ اور اسپیشلی جو ہے وہ یورپ میں رہتے ہوئے، جیسے ابھی بھی آن لائن کلاس ہے تو بندہ سیکھتا بھی ہے، اپنی بہنوں کی آواز ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، ادھر بیٹھے ہوئے اتنی دور کی بہنیں جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سامنے ہے نا، تو بس میں نے سوچا تھا کہ میں تھوڑا اظہار بھی کر دوں گی، بس میں بند کر رہی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ پیاری بہن۔ میری خواہش عزیز ساتھیوں کہ آپ میں سے بہت سے ضرور کلاس گروپ میں، جو واٹس ایپ کلاس گروپ ہے، اس میں ضرور اس سوال کا جواب لکھیں، انشاءاللہ اس سے ہم ایک دوسرے کے خیالات کو جانیں گے۔ میری جو پرسنل فیلنگ ہے اس سوال کے جواب کے حوالے سے وہ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا سراسر انعام ہے کہ اس نے مجھے اس ٹیم ورک کا حصہ بننے کی توفیق عطا کی، اور اسی وجہ سے مجھے اس کی بہت قدر ہے۔ اقبال کو ہم سبھی پڑھتے ہیں، میں انہی کے اشعار پر اس کلاس کا اختتام کرتی ہوں، قدر ہمیں وہاں سے بھی سمجھ آتی ہے۔ اقبال نے کہیں لکھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں کہ ہمیں دانتوں سے پکڑ کر، ہاتھوں سے پکڑ کر، دلوں میں بسا کر اس ٹیم ورک کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اپنے ساتھیوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کی کوششوں کی قدر کرنی چاہیے، جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے وہ بہت قیمتی حصہ ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات میں تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ چند مٹھی بھر کھجوریں جو تھیں وہ تمام سامان کے اوپر حاوی ہو گئی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہر ایک کی کوشش قابل قدر ہے، قابل فخر ہے، اور ہر ایک کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماعی کوشش میں جو اپنا حصہ ڈال رہا ہے وہ اس کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی عزیز ساتھیوں، آج کی کلاس کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلی کلاس کا ہوم ورک آپ کو جلد از جلد مل جائے گا۔
جو ساتھی آج کی کلاس میں شامل ہوئے، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.